बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान जनाब। तो बात करेंगे अपने ब्रांड की। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 का आगाज हो गया है और कल हमने देखा बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ और PSL 11 में लाहौर कलंदर्स ने धुआंधार एंट्री दे दी है, क्योंकि कल मैच था, पहला टाकरा था। हैदराबाद किंग्स जो पहली बार इस टीम में खेल रही है, इस बारे में आपको डिटेल तो बताएंगे कि मैच कैसा रहा, किसने कितने रन बनाए, कितने स्कोर किए, लेकिन कल ओपनिंग सेरेमनी यस PSL 11 में लाहौर कलंदर्स का धुआंधार आगाज हुआ। अच्छा, पहले हमने ये देखा कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहब और उनके साथ वज़ीर दाखिला PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा था ये मैच। और सिंस शायकीन की एंट्री नहीं थी, बट शायकीन ने भी टीवी स्क्रीन पर मैच को बहुत एंजॉय किया। और क्या कमाल ओपनिंग सेरेमनी थी, धुआंधार थी, कंसिडरिंग कि किफायत शारी वाला सारा प्लान चल रहा है। उसके हिसाब से भी रिसोर्सेज को बड़े अच्छे से मैनेज किया गया था और एक वेल मैनेज्ड और एक अच्छी ओपनिंग सेरेमनी थी। ऑस्टेरिटी हमने इसमें देखी। और जनाब कल तकरीब में आपने जैसे कि बताया, साइन के खुसूसी गेस्ट के तौर पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शिरकत की, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मौजूद थे, फिर फ्रेंचाइज हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए और साबिक कप्तान वसीम अकरम ट्रॉफी थामे स्टेडियम में आए। खूबसूरत ट्रॉफी PSL सीजन 11 की, और इस मौके पर हमारा कौमी तराना भी पढ़ा गया। और जाहिर है जब कौमी तराना पढ़ा जाता है तो वी ऑल फील गूज बम्स। तो क्या बात है, जबरदस्त जी। जाहिर है जो जंग का माहौल है उसमें तमाम तर किफायत शारी को देखते हुए सादगी के साथ भी और अच्छे से हो गई। हाँ। मतलब जबरदस्त भी हो गई, ऐसे कह सकते हैं कि इसको PSL की ओपनिंग तकरीब हो गई। अच्छा, मैच की तरफ अब आ जाते हैं ना। कल मैच में हुआ क्या भाई, कल दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने बड़ा एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हैदराबाद किंग्स में सिंस न्यू टीम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पहला मैच था, इस वजह से हमें कुछ वहां पे लैग्स नजर आए, कुछ लूप होल्स नजर आए। तो PSL 11 में लाहौर कलंदर्स का धुआंधार आगाज हुआ। पहले टाकरे में हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त देकर आउट क्लास कर दिया। अब दिफाई चैंपियन है लाहौर, उन्होंने पहले खेलने का फैसला किया। पहले खेलकर 6 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। अच्छा, फखर और मोहम्मद नईम ने 84 रन का जारहाना आगाज फराहम किया। तो ये फखर और नईम ये वो जारहाना आगाज है जो हम चाहते हैं जी इंटरनेशनल मैचेस में भी हमें नजर आए। लेकिन बहरहाल फखर ने 39 गेंदों पर 53 रन बनाए, हसीबुल्लाह ने 28 गेंदों पर 40, मोहम्मद नईम ने 30 रन की इनिंग खेली और हैदराबाद के हसन खान और रॉयली ने 2-2 विकेट हासिल की। तो जरा बैटिंग देखते हैं लाहौर कलंदर्स की बैटिंग कैसी है। तो जनाब फिर 200 रन्स के ताकुब में, सोचे 199 बनाए थे, टारगेट 200 रन्स का था। 200 रन्स के ताकुब में हैदराबाद के बैटर्स एक के बाद एक आउट होते रहे और सिर्फ 65 रन्स पर, मतलब दैट इज नॉट अ गुड स्कोर। रन्स पर आधी टीम जो है वो आउट हो गई और पूरी टीम मैच की आखिरी गेंद पर 130 रन्स बनाकर ढेर हो गई। तो कप्तान लेबुशन, जिनके बारे में कल सभी डिस्कशन कर रहे थे कि उन्होंने जी इतने T20 मैचेस नहीं खेले हैं, वो कैप्टनसी कर रहे हैं, उनकी जानिब से सबसे ज्यादा 26 रन स्कोर किए गए। हारिस रऊफ, सिकंदर रजा और उबैद शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। आज क्या होने जा रहा है जनाब, कराची के शेर हो जाएं तैयार, क्योंकि आज PSL में आज कराची किंग्स अपनी मुहिम का आगाज करेगा और टाकरा होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ कराची किंग्स का। दोनों साबिक चैंपियन टीमों के दरमियान तगड़े मुकाबले की तवक्को है, जिसके लिए किंग्स के खिलाड़ियों ने कप्तान डेविड वार्नर की क़यादत में भरपूर प्रैक्टिस भी की है और भरपूर एतमाद का इजहार भी किया है। मौज मस्तियां भी जारी हैं। डेविड वार्नर के साथ मोइन अली और एडम जिम्पा भी किंग्स का हिस्सा हैं और कराची के असिस्टेंट कोच मोहम्मद मसरूर ये कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर मजबूत है, उम्मीद है टीम जबरदस्त खेलेगी। जबकि कोयटा के जी मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक भी विकेट लेने के लिए प्रज़म है और टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर बनना चाहते हैं। तो जरा सुन लेते हैं मसरूर क्या कहते हैं। हमारे साथ है, आजम खान आए, मोइन अली हैं, तो इंशाल्लाह वो मिडिल ऑर्डर जो लास्ट ईयर हमारा लैग कर रहा था टॉप ऑर्डर के बाद, वो इस साल पूरा है, तो होपफुली टॉप 2 में जाए। ये हमारा एम गोल होता है कि बिकम द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट एंड परफॉर्म इन अ विनिंग कॉज। और साथ ही आपको बताएं जी, कराची ने एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट ढूंढा है। PSL 11 में कराची एक्सप्रेस भी दौड़ती हुई आपको नजर आएगी, यानी ऐसा फास्ट बॉलर जिसे कराची किंग्स ने टैलेंट हंट प्रोग्राम से खोज निकाला है। रिजवानुल्लाह PSL में तेज रफ्तार बॉलिंग से हरीफों को शिकार करने के लिए तैयार है। उनकी जरा आपको कद काट भी बता दें, 6 फीट 5 इंच कद के रिजवान पिछले साल नेट बॉलर थे और इस सीजन में कराची किंग्स फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। तो जनाब आप ये भी बताएं कि उनका ख्वाब है कि बैटली जैसा बॉलर बनना चाहता हूँ। जनाब क्या कहते हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। मैच खेल रहा था वहाँ कराची में, टूर्नामेंट का मैच है, तो मसरूर भाई बाहर से देख रहे,
تو اس میں میں نے اچھی بولنگ کی، پھر مسرور بھائی کو میں پسند آ گیا، پھر مسرور بھائی نے ساتھ رکھوایا. میرا جو فیوریٹ بولر ہے ورلڈ میں وہ ہے بیٹلی، تو میرا پسند کا بولر ہے. چلے جی پھر بات بھی کر لیتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے. کل کے میچ کے حوالے سے ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی اینڈ سابق کرکٹ کیپر کرکٹر مایا ناز کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کامل بھائی اینڈ شاہد بھائی فار جوائننگ. کامل بھائی آپ سے آغاز کروں گا. لاہور قلندر نے کل فاتحانہ آغاز کیا. ایک تو اس جو وکٹری ہے لاہور قلندرز کی، اس سے ٹیم کا مورال کتنا بوسٹ ہوگا کہ پہلا میچ ہی جیت لیا، اینڈ سیکنڈلی کل کی ٹیم میں، کل کے میچ میں آپ کو حیدرآباد کنگزمین کی ٹیم میں کیا لوپ ہولز نظر آئے، کیا لیکیجز تھیں؟ دیکھیے سائن، دیکھا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج صحیح پی ایس ایل شروع ہوگی جب کوئٹہ اور کراچی کا میچ ہوگا. کل کا میچ جیسے اوپننگ میچ ہونا چاہیے تھا ویسا نظر نہیں آیا. بالکل ون سائڈ مقابلہ، نئی فرنچائز بڑی پیشن کے ساتھ وہ آئی ہیں، جیسے انہوں نے ٹیم کو لیا اور جیسے کام کیا، لیکن ٹیم نے ویسا پرفارم نہیں کیا. تو کافی لوپ ہول تھے حیدرآباد کی ٹیم میں، چاہے وہ آپ دیکھیں کیپٹنسی کی، چلو ٹھیک ہے اب آپ نے کپتان بنا دیا، لیکن آپ ٹیم تو آپ صحیح کھلائے نا، آپ ڈیسیژن تو بہتر لیں. فیلڈ پلیسنگ آپ دیکھیں، اپنے کون سے بولرز کو آپ نے دیکھنا، 4 اوور کرنے والا پورے آپ کو 3 اوور کر رہے ہیں. آپ کا مین بولر جو ہے اسپیشلسٹ وہ کیا نام ہے 2 اوور کر رہا ہے. آپ کے مین بولر 3 اوور کر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ T20 میں کس کو میں پہلا اوور کرواؤں. سائم ایوب ہمیشہ اگر پاور پلے میں بولنگ کرتا تو پہلا اوور کرتا، وہ چوتھا 5واں اوور کرنے آ رہا ہے. تو کافی لوپ ہول نظر آ رہے تھے. پلینگ سائیڈ میں آپ دیکھیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عثمان خان کو اوپن کروانے کی کیا ضرورت ہے. وہ نمبر 4-5 پہ اچھا کھیلتا ہے، اس نے پرفارم کیا. آپ نے اپنی بیٹنگ لائن اپ ویک کر لی ہے. ماں صداقت ابھی ینگ ہے، ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں اچھی پرفارمنس کر کے آیا ہے، پرفارمر ہے. آپ نے اس کو کیسے باہر بٹھا دیا؟ یہ ہمارا اپ کمنگ پلیئر ہے انٹرنیشنل، اس کھیلا ہوا ہے وہ. تو اس لیگ میں سارے میچز ایسے پلیئروں کو کھلانے چاہیے، نہ کہ ڈگ آؤٹ میں بٹھانا. ایسے ہماری کرکٹ تو کمپیٹ نہیں کرے گی انٹرنیشنلی. ہمیں کتنی پرابلم نظر آ رہی ہے. تو یہی ایک موقع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نئے پلیئروں کو کھلائیں جن میں وہ کرنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا. تو کافی ایوریج، بلو دا ایوریج میں پرفارمنس بولوں گا. اور لاہور قلندر نے بہت اچھی کرکٹ سیزن ٹیم ہے. شاہین جیسے لیڈ کر رہا ہے لاہور قلندر کو. ٹیم بھی بیلنس آپ دیکھیں. اس کے بعد 7-8 لڑکے ان کے کنٹینیو ساتھ رہتے ہیں. باؤنڈنگ بڑی اچھی ہے. اور حیدرآباد کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. ان کو میرے خیال سے سب سے پہلے اپنی پلینگ سائڈ جو بیسٹ ٹیم وہ بنا سکتے وہ بنائے تو زیادہ بہتر ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کل کے میچ میں مجھے ایسے لگا کہ ایک میچ کھیلنے کے بعد ہی مجھے لگا کہ یہ پی ایس ایل کی ٹیم نہیں لگ رہی. کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کلب کی یا امریکہ میں مائنر لیگ ہوتی ہے وہ ٹیم نظر آئی ہے. اچھا، مسکرا رہے ہیں شاہد ہاشمی آپ کی اس بات پہ. میں پوچھنا چاہوں گی شاہد صاحب ویسے کیوں مسکرا رہے ہیں، لیکن کیونکہ جو کامران نے بات کہی کہ بھائی ذرا ٹیم کمبینیشن بھی دیکھنا چاہیے. اب حیدرآباد کی ہم بیٹنگ لائن کو دیکھیں، سائم ایوب، عثمان لبوشن، خوشحال پریرا کے بعد ریگولر بیٹرز کی کمی نظر آ رہی تھی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے اور جو کامران کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا کامران نے کہ بہت ہی ایوریج، بلو ایوریج ٹیم نظر آئی. زیادہ اچھا ہوتا کہ پہلا میچ جو افتتاحی میچ ہے وہ کراچی کنگز اور لاہور کے درمیان ہوتا ہے. رائیولری ہے ان کی، رقابت ہے، ایک ہسٹری ہے. ہمیں پتا ہے کہ دونوں جب بھی ٹیمیں کھیلتی ہیں بڑے اچھے میچز ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا پی سی بی نے کہ حیدرآباد کنگز نے بھی اچھے پلیئر سلیکٹ کیے. لیکن جب آپ اپنے کپتان ایسا ہوتا ہے جو ٹیسٹ کے لیے اسپیشلائز کیا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کا اچھا پلیئر ہے لبوشین. وائٹ بال کرکٹ تو اس نے اتنی کھیلی بھی نہیں، اس کو ون ڈے بھی نہیں کھلاتے، اس کو آپ نے کپتان بنا دیا. تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ کلو لیس تھا. جیسے کامران نے کہا کہ سائم سے پہلے اوور کرواتا. ماں صداقت کو آپ نے بینچ پہ بٹھا دیا، کمال ہے. وہ تو پاکستان کا فیوچر ہے، جو جس طرح T20 اور وائٹ بال کرکٹ کھیل رہے، کمال کی کرکٹ کھیل رہا. ابھی USA سے کھیل کر آئے شایان جہانگیر، وہ بھی پاکستانی ہیں لیکن اب وہ اوورسیز پلیئر ہیں. وہ اوپن کرتے، وہ بہت ہی اچھے پلیئر ہیں. خوشحال پریرا نے تو ایک طرح سے سمجھو کہ مایوس کیا. تو اپنی کمبینیشن صحیح کھلائیں گے، اپنے اوور صحیح کروائیں گے. لبوشین خود اوور کرانے آ گئے، 3 اوور میں انہوں نے 26 رنز دیے اور کافی بڑا اسکور کروا دیا تھا لاہور قلندر سے. 200 رنز چیز کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن لاہور نے بڑی اچھی بیٹنگ کی. اور وہی جو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہی میچ میں 200 ہونا چاہیے، تو وہ تو مزہ آیا، لیکن حیدرآباد کنگز نے بڑا بری طرح سے مایوس کیا.
اچھا کامل بھائی، میں آپ سے ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، خاص طور پر وہ جو جنگی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کفایت شاری کے حوالے سے ہم بھی اپنے تمام تر ریسورسز کو بڑا غور و فکر سے اور سوچ سمجھ کے استعمال کر کے چل رہے ہیں. تو اسی کے مد نظر اس دفعہ شائقین کرکٹ جو ہے وہ میچ نہیں دیکھ پا رہے جا کے گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے. تو آڈینس کا ہونا، عوام کا گراؤنڈ میں ہونا یا نہ ہونا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے پرفارمنس پہ؟ دیکھیں سائم، اس وقت جو حالات ہیں جو آپ نے ابھی ڈسکرائب کیا ہے، ایز اے نیشن ہم لوگوں کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو دیکھتے ہوئے جو حالات ہیں، جو ڈیسیژن ہماری گورنمنٹ نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیا، بالکل ٹھیک لیا ہے. ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، تو یہ تو سوچنا پڑے گا. پھر جس ٹائپ کی کل کرکٹ نظر آئی ہے، جیسے حیدرآباد کھیلی، آپ دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی وہ فینس جو اس کرکٹ کو بچایا ہوا ابھی تک، جیسے انٹرنیشنلی ہم لوگ اچھا نہیں کھیلتے، تو ہمیں کوالٹی نظر آنی چاہیے ٹیموں کی طرف سے. اور جہاں تک بات ہے لیگ کی جو آپ نے سوال کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بڑی محنت کرنی پڑے گی اور پلیئروں کو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، فینز آتے ہیں اپنے اپنے پلیئرز کو، اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیشہ ہی لاہور میں جب بھی میچ ہوا ہے پی ایس ایل کا، فل پیک فل ہاؤس ہوا ہے، تو وہ لاہوریے تو مس کریں گے، لیکن کرکٹ بھی اچھی نظر آنی چاہیے. اور ایز اے پلیئر آنیسٹلی میں بات بتاؤں، وہ مزہ، وہ انوائرمنٹ فیل نہیں ہوتا جو کراؤڈ کے ساتھ ہوتا ہے. اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی مہنگی ٹیم، اور آپ کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی بولوں گا کہ یہ سینیریو بن گیا ہے پی ایس ایل اس وجہ سے شروع ہو رہی ہے. اچھی چیز ہے کہ شروع ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی سی کوالٹی آپ کو ٹیموں کی بہتر کرنی پڑے گی، آپ کو اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. شاید اللہ کرے ایک آدھ ویک میں 10 دن میں کوئی ایسی چیز اچھی ہو جائے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ، ہماری گورنمنٹ الاؤ کر دے فینس کو آنا، میچ دیکھنا فزیکلی جیسے پہلے شیڈیول بننا تھا ویسے ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اللہ کرے. لیکن ابھی فی الحال ہم لوگوں کو پیشنس رکھنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کسی طریقے سے جو انہوں نے خود ساختہ جنگ شروع کر دی ہے اس سے پیچھے ہٹیں اور پھر دوبارہ سے دنیا جو ہے نارملسی کی طرف جائے، معمول کی طرف جائے، اور پبلک بھی آئے. بڑا مسنگ لگ رہا ہے کیونکہ وہ پبلک کا شور شرابہ اور جو چوکے چھکے لگتے ہیں تو بڑا اس میں مزہ آتا ہے. شاہد صاحب ذرا اب کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف آ جاتے ہیں. آج جی بڑا میچ بھی ہونا ہے، تو کس کو فیوریٹ ہے؟ فیوریٹ ٹیم ویسے بڑا آبویس ہے، لیکن پھر بھی کھلاڑیوں کو کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے، آن پیپر دیکھتے ہوئے، وچ از یور فیوریٹ ٹیم؟ دیکھیں دونوں ٹیمیں بڑی اسٹرانگ ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ زبردست میچ ہو، دونوں ٹیمیں 200 رن بنائیں، آخری گیند پہ 4 رن چاہیے ہو ایک ٹیم کو اور وہ چوکا مار کے یا وکٹ گر کے میچ کا خاتمہ ہو. ایسے ایکسائٹمنٹ ہونا تو زیادہ مزہ آتا ہے. لیکن جو ایکسائٹمنٹ کی اور لیک آف کراؤڈ کی بات ہو رہی ہے کہ کراؤڈ بالکل بھی نہیں آیا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو سن لے اور اس کے اوپر عمل کر دے کہ لاہور میں 10 جگہوں کا انتخاب کر کے وہاں بڑی اسکرین لگا کر کراؤڈ کو بلائیں کہ یہاں پہ میچ دیکھیں، اور وہ کٹ کریں بار بار. ایک چوکا پڑے تو وہاں اسکرین والے کراؤڈ کو دکھا دیں، پھر ایک چھکا پڑے تو کراؤڈ کو دکھا دیں، اسکرین والے کراؤڈ کو. 8-10 جگہ انتظام کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور ابھی سے یہ تیاریاں کراچی میں بھی شروع کر دیں. کم از کم آپ آف دا گراؤنڈ لوگوں کو ایکسائٹمنٹ دے سکتے ہیں اسکرین لگا کر، اور اس کو بار بار ٹی وی پہ دکھا کر ایک فیل دے سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، مجبوری ہے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن کراؤڈ پھر بھی انجوائے کرے. یہ ویسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی پیچیدہ آپ نے بات کی اور بڑا اچھا زبردست. جی ایڈ کیجیے. دیکھیں اس وقت اگر یہی چیزیں کرنی ہوتی تو فینس کو میرے خیال سے اسٹیڈیم میں ہی الاؤ کر دیتے ہیں. وہ صرف اس گیدرنگ لوگ نکلے جو کرنا چاہ رہی ہے ہماری گورنمنٹ، پاکستان کرکٹ بورڈ، جو مقصد تھا میری نظر میں ہے بالکل وہ پورا نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی اس وقت بڑا مشکل ہے. وہ اکٹھا کرنا ہی نہیں چاہتے کہ لوگ آئیں. آپ کو پتا شارٹیج کتنی ہے پیٹرول کی، جنگی ماحول بنا ہوا ہے پورے خطے میں. تو یہ چیزیں روکنے کے لیے، گیدرنگ اکٹھی نہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بڑا مشکل مجھے لگ رہا ہے، لیکن اس کو آپ اور اچھے طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ فینس میں نہیں آنا، ٹیموں کے ساتھ آپ مال میں بھجوا سکتے ہیں، وہاں پہ انٹریکشن ہو پلیئروں کی، اپنی اپنی شہروں میں فرنچائز ٹیم جائے
تو اس کے لیے چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی. یہ بیسک چیزیں ہیں. آپ اپنی لیگ کو برانڈ بنانے کے لیے, یہ ہم نے دیکھا کہ کم بھی نظر آیا. ہم نیو یارک چلے گئے ہیں, لندن چلے گئے ہیں, لیکن ہم اپنے پاکستان میں رہ کے اپنے اپنے شہروں میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اپنی ٹیموں کا, پلیئروں کا نہیں کر سکتے. وہ چیزیں بہت ضروری ہیں. بالکل بہت ضروری ہیں, اور ہمیں پورے شہروں میں اس طرح کی جا کے انٹریکشن کرنا چاہیے تھا. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ کامران, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. اور جناب یہ ہے PSL کا آغاز, لیکن ابھی تو صرف آغاز ہے اور میچز ہونے ہیں. آج کا میچ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کراچی کنگز کوئٹہ گلیڈیٹرز کا. آئی سپورٹ کراچی کنگز, کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی ہماری ٹیم ہے, بٹ لیٹس سی جناب کہ کیا ہوتا ہے. اپنے شہر, جس شہر میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا, اس شہر کو obviously ایک ایفیلیشن ہوتی ہے. تو میں ابھی اس سے پہلے جب میں اسلام آباد میں تھا تو میں اسلام آباد یونائٹیڈ کو سپورٹ کر رہا تھا, جب میں لاہور میں تھا تو لاہور قلندرز کو سپورٹ کر رہا تھا, نا میں کراچی, تو میں تو فلی کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہا ہوں. بٹ یہ ہے کہ اب دیکھنے آج ہوتا کیا. اچھا وہ جو شاہد بھائی کی بات ہے نا کہ بڑا ایک ایکسائٹنگ قسم کا میچ ہو کہ آخری گیند پہ 4 آپ کو رنز بنانے اور اس پہ وکٹ آؤٹ ہو جائے, اس طرح کا میچ دیکھنے کا مزہ آئے گا. ٹو بی آنیسٹ کیا بات ہے جناب. تو یہ تو تمام تر صورتحال ہے, اور یہ ہم آپ کو ذرا کچھ کراچی کے حوالے سے بتا دیتے. جی کراچی میں آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جی لوگ گن پوائنٹ پر لوگوں سے موبائل چھین لیتے ہیں, والٹ نکلوا لیتے ہیں ان سے, یہ تو بڑا بائک چھین لیتے ہیں. مطلب یہ تو بہت ایک بہت ہی روٹین اور ریگولر, آئی ایم سوری ٹو سے دس, لیکن یہ کراچی میں ایک ماحول ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ جی پھول دکھا کے فول بنا دیا, پھول دکھا کر فول بنا دیا اور ساتھ میں لوٹ بھی لیا؟ نہ کریں. یہ ہوا ہے جی گلشن اقبال. پولیس نے پھول بیچنے اور گجرے بیچنے والے 15 سالہ خطرناک ملزم کو گرفتار کیا ہے, جو جی موٹر سائیکل لفٹنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا تھا. شاطر ملزم کے واردات کے طریقے کو پولیس بھی دیکھ کر چکرا گئی ہے. ملزم کہتے ہیں نا سیکنڈز میں موٹر سائیکل چوری کرتا ہے, بدلے میں اسے کیا ملتا تھا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی نذیر شاہ, یہ اگر آپ ذرا غور کریں ریڈ سرکل کے اوپر, یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں تو گجرے ہیں, اور یہ تو گجرے جو سگنل پہ بیچنے والے ہوتے ہیں, یہ تو ویسا لڑکا ہے. مزید تو اب نذیر شاہ بتائیں گے. نذیر بتائے گا. کراچی میں اسلحے کے زور پر تو آپ نے بہت سی وارداتیں دیکھی ہوں گی, لیکن گلشن اقبال پولیس نے ایک ایسا کم عمر ملزم پکڑا ہے جو پھول دکھا کر وارداتیں کرتا تھا. کیسے واردات کرتا تھا, پھول کہاں بیچتا تھا, کس طریقے سے کرتا تھا, ہم اسی سے جانیں گے. تمہارا نام کیا ہے اور عمر کیا ہے؟ میرا نام جلال ہے, عمر میری 16 سے 15 ہے. میں زیادہ پھول بیچتے بائک کو دیکھتا تھا, بائک کھڑی ہوئی ڈاڑی کے, لوگ نہیں ہوتا تھا, ڈاڑی کو کک مارتا تھا, اس پہ پھر میں جگہ چلا جاتا تھا. کتنی بائکیں اب تک تم نے اور کس کو دی تم نے, اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملا ہے؟ نشہ ہی ملا میرے کو, اس کے بدلے بس ملے, اور کچھ نہیں ملا میرے کو. پیسے بھی تو ملے گا. ایک دفعہ میرے کو 1500 روپے دیے اس نے, بولے رکھ, نشہ جب نہیں تھا اس کے پاس. تو موٹر سائیکل تم صرف انہی موٹر سائیکلوں کو ہدف بناتے تھے جو کھلی ہوتی تھی, جو لاک ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے. لوگ جناب لوگ کھلا ہوتا تھا اس کو ڈاڑی کر دیتے, جیسے چابی والی ہوتی تھی. 2 گھنٹے کے اندر اس نے 3 موٹر سائیکلیں الگ الگ جگہ سے چوری کی, جو 3 CCTV فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں. اس نے آخری جو اس کی وارداتیں ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس کافی سینٹر اور ریسٹورینٹ والے بنے ان کے ویٹرز کی وہ بائک تھی, تو CCTV فوٹیج ہم نے دیکھی تو اس میں ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا. پھر ہم نے سابقہ 1-2 CCTV فوٹیج تھی وہ بھی دیکھی تو اس میں بھی یہی تھا. ایک بائک اور لے گیا رات کو, جب 2 فوٹیجز ہم نے دیکھی 12 بجے اور رات 2 بجے, تو اکٹھی دونوں بائکیں یہ لے کے جا رہے. پھر اس کے پوائنٹیشن پہ ہم نے ریڈ بھی کی ہے پیراڈائز کے پاس سے, تو ایک ملزم کو اور اریسٹ کیا ہے جس کو یہ بائکیں دیتا تھا, اس کے ساتھ ہی ہے. تمام جتنے بھی ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو اندازہ لگا لیں کہ سگنلز پر جو پھول بیچنے والا ہے وہ جرائم پیشہ بھی ہو سکتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو عدالت روانہ کیا جائے گا, عدالت بھیجا جائے گا, جہاں سے یقینی طور پر اس کو جوینائل جیل بھیجا جائے گا اور پھر مزید قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. جی مطلب اب ہم کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں, اب کوئی پھول بیچنے والا ہو, کوئی اور ہو, تو ہم یہ سوچیں کہ دیکھو محنت مزدوری کر رہا ہے, پھول بیچ کر پیسے کما رہا ہے, وہ تو کچھ اور کام کر رہا ہے. پھول دینے والوں پہ تو ویسے ہی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے. فردر مور کراچی میں یہ وائر لاکس, چائنا لاکس, یہ فینسی لاکس نہیں کام آتے. وہ 4-4 انچ کی لوہے کی پٹیاں ہوتی ہیں, وہ ویلڈ کرائیں اور اس پہ اتنا بڑا جو تالا ہوتا ہے نا وہ لگوا کے اس سے اپنی بائک کو سیکیور بنائیں, وہ چیز کام آتی ہے کراچی میں. کراچی میں اگر آپ نے اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے دیسی طریقے اپنائیں, کیونکہ وہ جو ہے نا باقی چیزوں میں ہر تالا جو ہے وہ بریکیبل ہے کراچی کے اندر, ہر لاک بریکیبل ہے. ہم جائیں گے بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس.
वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी हम ब्रेक में बातें कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 5 दिन की सीज फायर कह लें या पॉज की बात की थी, उसका आज कौन सा दिन है। लेकिन साथ में डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी बता देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत ही कुछ मजे का खेज भी होती हैं और कुछ जो हैं वो मार्केट को भी ऊपर नीचे कर देती हैं। कहते हैं जी ईरान में मुज़ाकरात के हवाले से बात अगर है तो वो संजीदगी दिखाए, इससे पहले की देर हो जाए। मतलब आप टोन चेक करें, और वक्त गुजर गया तो फिर कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ट्रुथ सोशल मीडिया उनका है, उस पर पैगाम उन्होंने दिया कि ईरानी मुज़ाकरातकारों का अंदाज बहुत मुख्तलिफ और कुछ ऐब है, अजीब है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बात कहें कि उन्हें कुछ चीज अजीब लग रही है तो मैं हैरान हो जाती हूँ। ईरान हमसे मुआहदा करने की मिन्नतें कर रहा है, ईरान अस्करी तौर पर बुरी तरह शिकस्त खा चुका है, इसके पास वापसी का कोई मौका नहीं बचा, इसके बावजूद कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमारी तजवीज पर गौर कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ईरान को संजीदा होना होगा, क्योंकि अगर वो मरहला आ गया तो फिर वापसी का रास्ता नहीं। और फनी बात सुने, कहते हैं कि ईरान जैसी पागल रियासत के खिलाफ कार्रवाई में नेटो ममालिक ने कुछ भी नहीं किया। अमेरिका को नेटो से किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन इस अहम वक्त को भी कभी नहीं भूलेंगे। मतलब आई वॉन्ट टू एड समथिंग, डोनाल्ड ट्रंप ये बातें तो कर रहे हैं लेकिन खुद ही वो ये बता रहे हैं कि मैं अमेरिका का वाहिद सदर हूं जिसके 3 बार कॉग्निटिव टेस्ट हुए हैं। ओह गॉड। अब डोनाल्ड ट्रंप की बातों के हवाले से क्या एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, पल में तोशा पल में मार। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ईरान ने अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दी हैं। ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि वाशिंगटन हकीकत पसंदी से काम ले तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। गैर मुल्की एजेंसी रॉयटर्स ने यह बताया कि ईरान का इब्तदाई जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया बुध की रात ईरानी ओहदेदारों और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे ने अमरीकी तजावीज़ का मुआयना किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ये कहते हैं कि अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है, इसका मतलब मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कि जंग से तबाही का मुआवजा देने का मुतालबा। अच्छा, ये जो तबाही का मुआवजा देने का मुतालबा है ना, ये ईरान की वन ऑफ द प्राइमरी शराइत है कि कंपनसेशन पे करें जो आपने यहाँ पर नुकसान किया है, तो उसके आपको पैसे भरने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, रूसी सदर के हवाले से भी बता देते हैं, पुतिन जो है वो खबरदार कर रहे हैं कि ईरान जंग के नताइज कोरोना जितने संगीन हो सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जनाब कि ईरान तनाज़े के असरात की दुरुस्त पेशगोई करना फिलहाल मुश्किल है, फरीकैन खुद भी नहीं जानते, यानी किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या आगे होगा। खित्ते में कशीदगी से बैन अल-अक़वामी लॉजिस्टिक्स, पैदावार, सप्लाई चेन को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये रियलिटी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि असल में नुकसान क्या हो रहा है। जिस तरह कोरोना ने आलमी मईशत को मुतासर किया, ये जंग तिजारत, सरमायाकारी, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात और बड़े बड़े कारोबार का बिगाड़ का बाइस बन रही है। सो दिस इज अ रियलिटी चेक जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को जी सोचना चाहिए। और इसराइल तो उन्हें पुश कर रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ी सैनिटी दिखाएं तो ये जंग रुक सकती है। सैनिटी और डोनाल्ड ट्रंप का मेरा नहीं ख्याल कोई ताल्लुक है दूर दूर तक जिस के वो फैसले कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उनके वॉर टाइम डिसीजन मेकिंग को क्या चीज मोटिवेट कर रही है, कौन उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस बारे में बात कर लेंगे। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमेरिका का दावा है कि ईरान जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, ईरान का दावा है कि अमेरिका जंग से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। हकायक क्या है, किसकी पोजीशन कमजोर हो रही है, किसकी पोजीशन मुस्तहकम है? ऑन ग्राउंड हमें तो ये अंदाजा हो रहा है इस चीज का कि किसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंच रहा है ज्यादा, किसकी हजीमत को उठानी पड़ रही है, किसकी इज्जत का नुकसान हो रहा है। बट आप थोड़ी जरा रोशनी डालिएगा कि जंग कौन जीता बिलाखिर? चलिए, मधु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। बिल्कुल जंग वही जीतेगा जिसमें बर्दाश्त का मादा ज्यादा है। यह हकीकत है कि अमेरिका एक मिलिट्री माइट है, दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, सबसे ज्यादा बजट है। और यह भी हकीकत है कि ईरान एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, उनमें बर्दाश्त का मादा है, उन्होंने जंगें लड़ी हैं, इराक ईरान की जंग को भी देख लें तो उनमें एक रिजिलियंस है। और वो आप देखें कि बार बार उनसे कहा जाता है कि लोग बाहर निकलें, हुकूमत का तख्ता उलट दें। अब बजाय उसके लोग मजीद मुत्तहद हो गए हैं, मुत्तहद ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि जब किसी कौम पर इस किस्म का कि वक्त आए तो उनको मुत्तहद पहले भी होते रहे। ऐसे मामले में ये हकीकत है कि 81,000 मकानात मुनहदम हो गए हैं या उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। आपने तकरीबन
2000 کی ابھی پہنچنے والی ہے فگر جو وہاں لوگوں کی جان بحق ہوئے ہیں. مطلب نقصان بہت ہو رہا ہے ایران میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں, کیونکہ فضاؤں سے جو ان پر کارپیٹ بمبنگ کی جا رہی ہے, یہ بھی حقیقت ہے کہ F-37 پہلی دفعہ دنیا میں گرایا گیا ہے اور اس کی بھی وجوہات ہیں. تو اس کے باوجود ایران وہ برداشت کر رہا ہے, اور ایران کی اس وقت حکمت عملی اور اس میں جیت اسی میں ہے کہ اس کو اس برداشت کو کتنا کھینچ سکتا ہے, اس جنگ کو کتنا کھینچ سکتا ہے. یہ جنگ ہر دن جتنی زیادہ کھینچے گی اتنی زیادہ, جس طرح آپ نے پوٹن کی مثال دی ہے, یہ حقیقت ہے کہ اس پر کنسلٹنگ فرمز دنیا کی بڑی ڈیلوائٹ ہے, اس میں جے پی مورگن ہے, اس میں اور بہت ساری کنسلٹنگ فرمز ہیں جنہوں نے پروجیکشن کی ہے کہ اگر آئل کی قیمت بڑھتی ہے اور جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے دنیا پر کیا دباؤ آئے گا. یہ حقیقت ہے, اور یہ میں اپنے آرٹیکل میں لکھ بھی چکا ہوں کہ کرونا کے جو حالات تھے اس قسم کے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتے ہیں ڈیپینڈنگ کہ ابھی یہ کہاں تک وار جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے, دیکھیں پاکستان میں بھی سندھ حکومت نے کنسیڈر کیا نا کہ اس کو ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں جس طرح کورونا میں کیا تھا. فلپین میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے فیول کے لیے, کولمبیا میں نافذ کر دی گئی ہے, دوسرے ممالک کر رہے ہیں. تو یقیناً اس میں ایک بہت جعلی کیفیت ہے, اور یہی ہے جیت ایران کی کہ آپ نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے, اب ہم آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, جس کی وجہ سے نیٹو کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ پر, جس کی وجہ سے دنیا کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ, اور ابو آل ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جو عوام ہے اس کی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ایک طوفان ہے جتنی پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا حکومت کے خلاف, یعنی امریکی حکومت کے خلاف. تو اب یہ کہیں نہ کہیں یہ تھمنا پڑے گا. یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کا یہ درینہ خواب تھا, اور یہ حقیقت ہے اس کی وجہ سے ایران کے درینہ خواب کی وجہ سے, اور جو ساتھ انہوں نے یاترا کیے ہیں وائٹ ہاؤس کے نیتن یاہو نے پچھلے برس, بلکہ تک پچھلے کوئی 11 مہینے میں, تو اس کی وجہ سے اسرائیلی لابی بڑی فعال ہو گئی, اور یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور جس نے کہ یہ اجلت میں فیصلہ کروایا, پینٹاگون اس فیصلے سے مکمل طور پر ایگری نہیں کرتا تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس میں یہ چند لوگ ہیں امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں, پیٹر ہیگسیڈ ہیں اور وٹکاف ہیں, اسٹریو وٹکاف ہیں, یہ لوگ ہیں جناب. ہم ایون کے جے ڈی وینس جو کہ نائب وزیر پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بھی ہم اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہوا تھا, اور بڑا سن رہے ہیں جی کہ مذاکرات ہوں گے. لیکن میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کا ذکر کیا اپنی گفتگو میں, اور ان کے کردار کی تعریف کی ساری صورتحال میں. دوسری جانب ہم انڈیا کا جو ریئیکشن دیکھ رہے ہیں جمیل صاحب, کہتے ہیں جی پاکستان ایک عالمی سفارتی موڑ پر کھڑا ہے, میز پر اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری کیا پالیسی رہی, کیا نہیں کیا ہے. نریندر مودی کی ہم بات کریں, فرینچ پریزیڈنٹ کو جا کے جی وہ جھپیاں ڈال رہے ہیں, کہیں پر وہ جی چائے والی ڈپلومیسی لے کر آ رہے ہیں, لیکن کام ان کے کچھ نہیں آیا. وہ صرف یہی چاپلوسی ہے وہ کرتے ہمیں نظر آئے, اصل کام پاکستان کرتا نظر آ رہا ہے. تو اب ان کے جے شنکر جی کہتے ہیں جی ہم بروکر کا رول پلے نہیں کریں گے, اس طرح کے الفاظ سے اپنی کہتے ہیں نا تھوڑی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, وہاں کس بات کا اتنا غصہ ہے, تنہائی کا کیوں اتنا شکار ہے, کیا ڈیسپریشن ہے وہاں پہ؟ انڈیا اپنے آپ کو اس پورے خطے میں ایک بہت بڑی قوت سمجھتا رہا ہے. انڈیا معاشی قوت کے لحاظ سے بھی یہ حقیقت ہے کہ بڑی پروگرس اس نے کی تھی اور کی ہے, لیکن جب مارکہ حق ہوا اور اس کے بعد سے لے کے جو تنزلی شروع ہوئی ہے وہاں, اور وہ کیسے سفارتی معاملات میں جو تنزلی ہوئی ہے, اور جب سفارتی معاملات میں تنزلی ہوتی ہے تو اس کے باقی تمام انتظام و انصرام پر اثر پڑتے ہیں, یعنی اس کے اکانومی پر بھی اثر پڑتا ہے, اس ملک پر, اس ملک کے امیج پر بھی اثر پڑتا ہے, باقی تمام معاملات پر. تو آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے وہ ایک بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ہماری تو اتنے زیادہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے, ہم تو اس علاقے کے چودھری بنائے گئے امریکہ کی طرف سے, ہم نے تو ملٹری کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیا ہے, ہم نے تو اپنا گجرات کا ان کو پورا دے دیا ہے, پورٹ دے دی ہے امریکہ کو, ہم نے امریکہ سے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے, ہم نے امریکہ سے جتنے مینوفیکچرنگ کے ہم نے, تو اس کے بعد اب پاکستان سامنے آ گیا. تو یہ تو تکلیف تو ہے نا, اور تکلیف کیوں ہے کہ جو سارے کا سارا کوشش تھی, معاف کیجیے گا, ایک کوشش تھی اس کی انڈیا کی
उस कोशिश में सारा मामला यह अटका हुआ था कि वो हुकूमत जो कि आरएसएस की तकवीयत शुदा हुकूमत हो, बीजेपी बनी, फिर हुकूमत बनी, तो ऐसी सूरत में होता क्या है, ऐसी सूरत में गलत फैसले होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलत फैसले होते हैं और ये तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं। लेकिन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जी 10 दिन का हम वक्फा ले रहे हैं कि हम ईरान की जो ऑयल तनसीबात हैं उस पर अटैक नहीं करेंगे। एक तरफ वो जी आंखें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद ही खुद पॉज भी जंग में दे देते हैं, खुद ही खुद जो फैसले ले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त उनके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी हुई है। इस जंग से पीछे हटते हैं तो बदनामी, इस जंग में मजीद जाते हैं तो बकौल प्यूटन के कुछ पता नहीं है, असल रियलिटी की तरफ कोई देख नहीं रहा है कि जंग जाकर खत्म कहां पर होगी। बिल्कुल जी, पुतिन का बड़ा खतरनाक इशारा है और इस पे मैं आर्टिकल 9 मार्च को लिख चुका हूं। उनका इशारा जो मैं इस पे इंटरप्रेट कर सकता हूं वो ये है कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल, जिस तरह की उन्होंने जापानी प्राइम मिनिस्टर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बैठ के जो इशारे दिए थे पर्ल हार्बर और उसके बाद इशारा दिया था कि क्या हुआ जापान के साथ, तो खैर वो बहुत दूर बात चली जाएगी। आपकी इस बात पर मैं आता हूं जो आपने अभी बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ऊपर जो इस वक्त सबसे बड़ा ज़हनी दबाव है, एक तो अपने ज़ाहिर है उनकी अवाम जो कर रही है, लेकिन उसके साथ जो इलेक्शन आने वाले हैं अमेरिका में ये सर्वे मौजूद है मुख्तलिफ हिस्ट्री के लिहाज से कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है अगर ऑयल की कीमत $110 से ज्यादा फी बैरल बढ़ती है तो वो पार्टी तकरीबन 20 से 24 सीटें हार जाती हैं, 20 से 24 सीटें हार जाती है। और ये जो ऑयल प्राइसेस का जो इंक्रीज हो रहा है इससे ना सिर्फ खित्ते पूरी दुनिया पे सर ये इसका इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने प्रोग्राम के लिए निकाला और बड़ी प्रिसाइज डिटेल से हमें एनलाइटन किया। हम जाएंगे थोड़ी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद से देवदास। वेलकम बैक जनाब। जरा मुल्की सियासी मंजरनामे पे नजर डाल लेते हैं, मुल्की भी क्या अपने हम लोकल सियासी मंजरनामे पे नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे क़यादत MQM वफ़द की मुलाकात हुई और कराची के हम देख रहे हैं कि फैसल बेस पर मुलाकात के दौरान MQM ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक अपनी पार्टी की तजावीज़ पर मुश्तमिल 28वीं तरमीम जल्द लाने का मुतालबा किया। फारूक सत्तार साहब ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने ये शिकवा भी किया कि हमें गवर्नर की तब्दीली के हवाले से हमें अपडेट नहीं किया गया था। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को हिदायत की सूबे में MQM को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वफ़द ने यह शिकवा भी किया कि इत्तेहादी जमात है लेकिन अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जाता और आइंदा हफ्ते भी एक अहम मुलाकात होगी ये भी बताया गया। तो चले इस मुलाकात का अहवाल खुद ही जानते हैं। मौजूद थे वहां पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब जरा बताइएगा, बड़ा दरीना मुतालबा है, 26वीं में भी यही था, 27वीं में भी यही था, अब 28वीं तरमीम में भी आप चाहते हैं जी 140A जो है उस हवाले से बातचीत आगे बढ़े। क्या पेशरफ्त लग रही है इस मुलाकात के बाद आपको? मेरे ख्याल में इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इस बात का आदा किया कि उनकी मुकम्मल हिमायत और तायीद है MQM पाकिस्तान के इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर और 28वीं आइनी तरमीमी बिल या जब ये सूरत हाल होगी तो उसमें इसको अब जो है वो लाना चाहिए फ्लोर पर और इस पर बहस भी होनी चाहिए और इस पर वोटिंग भी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी PMLN तो मुझे मुकम्मल तौर पर इस बात के लिए आमादा नज़र आती है। अच्छा, लेकिन चूंकि कल की मुलाकात उनके कराची के दौरे के दौरान थी तो हमने ख़ास तौर पर जो उनसे बात की कि भाई देखिए हमें एक थोड़ी तफसीली मुलाकात दें और इन्हमाक के साथ पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि अब हमारी मईशत हो या हमारी सलामती, कौमी सलामती हो, हमारा दिफा हो, उन सब से ये बात बहुत मुकम्मल तौर पर उसका लाजमी हिस्सा हो गई, स्ट्रैटेजिकली जिसे कहें कि अब पाकिस्तान में भी इख्तिदार सिर्फ जो है सूबाई खुद मुख्तारी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब ये निचली सतह पर हमारे 144 अजला और शहर हैं, उनको भी अब तरक्की का इंजन बनना चाहिए। अगर हम सही मानों में अपनी कौमी सलामती और बका और अपनी मजबूती और इस्तेहकाम और फिर तामीर और तरक्की की बात कर रहे हो, मार्का हक से मार्का मईशत की तरफ जा रहे हैं और जो हमारे अतराफ में जंग है, अगर वो खुदा न खास्ता कल कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर ईरान की मिसाल भी हम अगर हमारे ऊपर खुद
کہیں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے تو اس میں بھی ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن کی یعنی عدم مرکزیت کی اور اختیار اور فیصلہ کرنے کی جو اختیار ہے وہ نیچے میرے خیال نیچے دینا چاہیے. یہ مطالبہ تو ہم 26ویں میں بھی دیکھ رہے تھے, 27ویں میں بھی دیکھ رہے تھے, اب 28ویں کے بارے میں واٹس نیو, ایسی کون سی یقین دہانی کروائی گئی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم جلد آ جائے گی اور اس میں آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر پورے ملک کی مضبوط استحکام تعمیر و ترقی کی ہم بات کریں اور ڈی سینٹرلائزیشن کی اہمیت چاہے بقا سلامتی ہو, دفاع ہو یا معیشت ہو اور انتظام اور انصرام ہو, تو میرے خیال میں اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ایک مائنڈ, آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ اب چینج ہو رہا ہے اور اس کو بہت تیزی سے قبول کر رہا ہے. اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھی بجا طور پر یہ کریڈٹ ایم کیو ایم کو دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم 35 سالوں سے مسلسل اس پر کام کرے, صرف 26ویں 27ویں کی بات نہیں ہے, ہم تو ہر ترمیم میں یہ بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے 18ویں بھی جب آئی تھی تب بھی ہم نے 140 کو بچایا تھا, ورنہ یہ تو بہت ساری سیاسی جماعتیں اور جو آج ابھی بھی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی 140 کی, تو اس جماعت نے تو 140 کو ختم کرنے کا اندیہ دیا تھا. یہ ایم کیو ایم پاکستان تھی جو اس 26 رکنی جنہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کی تھی, تو ہم نے اسے بچایا تھا. اور آج یہ پورے ملک کو کام آئے گا, 25 کروڑ عوام کو امپاور کرے گا, مقامی حکومتوں کو. آپ کے کچھ بیانات ہیں آپ کے, اور ظاہر ہے اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, بڑی وضاحت مانگتے. ایک تو انہوں نے کہا جی ہم شریف ہو گئے تو امن جو ہے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی, کراچی میں اب امن ہے کیونکہ ہم شریف ہو گئے. ذرا اس کی تھوڑی وضاحت بھی کیجیے گا. دوسرے ایک اور بات کہی گئی کہ ہمارا ایک آئینی عہدہ کھایا, ہم پیپلز پارٹی کے 8 آئینی عہدے کھائیں گے اور گورنری بھی سود کے ساتھ واپس لیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے. تو ذرا یہ بتائیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے خیال میں یہ بات کامران ٹسوری بھائی کو جب ان کے منصب سے علیحدہ کیا گیا تو خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ جو بھی ہماری ملاقات اور بات چیت رہی اس میں یہ بات طے ہے کہ جو اب ہمارا اگلا اسپیل یا جو ایک ہماری نشست ہوگی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, تو اس میں ہمیں یہ بات تو ٹھوک بجا کر رکھنی ہے کہ بھئی یہ روایتی طور پر بھی اور پی ڈی ایم 1 سے یہ بات طے تھی کہ سندھ کا گورنر جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہوگا جب ایم کیو ایم پاکستان پی ایم ایل این کی پارٹنر ہوگی, حکومت میں ان کے ساتھ ہوگی. اور ہم پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک قدم آگے ہیں, ہم نے ان کی جو حکومتی فیصلوں کا بھی بوجھ اٹھایا ہوا اور ہم نے 2 وزارتیں بھی لی ہوئی ہیں, ورنہ ہمیں بھی یہ آپشن سوٹ کرتا تھا جو پیپلز پارٹی کا کہ ہم بھی ایک آدھ آئینی عہدہ لے کر کہیں کہ ہم آپ کے حلیف ہیں لیکن ہم حکومت میں کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم تو ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ جو انٹیگرل ہے, جو جڑا ہوا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. اور پھر وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کراچی صرف سندھ کا دارالخلافہ نہیں, پاکستان کا معاشر مالی اور ترقی کا سب سے بڑا انجن کراچی. آج بھی 60% ریونیو کراچی سے آتا ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 55% پورے ملک کی کراچی سے ہو رہی ہے اور صوبے کو بھی 90% کا ریونیو کراچی دے رہا ہے. تو میرے خیال میں ان ساری باتوں کو دیکھیں تو اب پیپلز پارٹی کو بھی ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ بات سمجھانی ہے کہ دیکھیں انہیں اگر یہ مخالفت کرتے رہیں گے تو بات آگے پھر جائے گی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کریں, پھر اس بات پر جائے گی کہ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹ صوبے اور سندھ میں بھی نئے انتظامی یونٹ صوبے بننے چاہیے. پوائنٹ آ گیا, بہت زیادہ بری لگتی ہے. لولی, انڈرسٹوڈ سر. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے بتایا, ہم لیں گے. لیکن وضاحت پھر بھی انہوں نے نہیں کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ ملک بھر میں کفایت شعاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ریسورسز کو بہت لمٹ کر کے اور ان کو بہت کیئرفل استعمال کرنے کا کہا گیا ہے, انڈیویجولی بھی اور گورنمنٹ کی سطح پر بھی. تو پاکستان آنے والی تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو واپسی کا فیول ساتھ لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں پاکستان ایئر فورس اتھارٹی نے ایندھن پالیسی سے متعلق نوٹم بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستان میں بہت محدود مقدار میں ایندھن فراہم کیا جائے گا. حکام کے مطابق پاکستانی ایئر لائنز کو ان کی ضروریات کے مطابق پورا ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے. کراچی سے دوحہ کے لیے غیر ملکی ایئر لائنز کے طیارے کو ایندھن کے لیے مسقط میں اترنا پڑا اور اضافی ایندھن لانے کی وجہ سے غیر ملکی ایئر لائنز مسافروں کا سامان کارگو چھوڑ رہی ہیں. اچھا, ایئر لائن ذرائع کے مطابق پاکستان میں جیٹ فیول کی قیمتوں میں 200 روپے
फी लीटर इजाफा करके 388 रुपए फी लीटर हो चुकी है। और गैर मुल्की एयरलाइंस को ईंधन से मुतालिक नोटम 31 मार्च तक लिए जारी किया गया। अच्छा, खित्ते में जो जंगी सूरत हाल है उसके बाद हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस ने अंदरूनी मुल्क और बैनुल अक़वामी परवाजों के किरायों में नुमाया इजाफा किया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफे और किल्लत के बायस जेट फ्यूल के अखराजात भी दुगने हो गए हैं, जिसके बाद एयरलाइंस ने टिकट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और जो दीगर डोमेस्टिक स्टेशन हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके किरायों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर के यकतरफा किराए बढ़ाकर 40,000 में यकतरफा की बात कर रही हूं, इसके 40,000 रुपए तक पहुंच गए, जबकि लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान चांस की सीट्स के किरायों में 150% तक ये चांस की सीट्स हैं, सीट्स भी चांस की हैं। और यकतरफा मींस वन वे 40 के, विच मींस अगर आपने कराची से लाहौर जाना, लाहौर से कराची वापस आना है तो ये 80-85 के कहीं पर नहीं गया। और 40 के बेसिक है, इमरजेंसी में लोग लेते हैं ना, कहीं किसी की कोई फौतगी हो जाए, कोई खुशी गमी हो जाए, कोई इमरजेंसी में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ऑलरेडी अभी जब वज़ीर आज़म ने हाई ऑक्टेन प्राइसेस के हवाले से जब ऐलान किया, उसमें स्पेसिफिकली बोला गया कि ना तो एयरप्लेन टिकट्स महंगी होंगी और ना ही लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा होगा। उसके बावजूद किराए में इजाफा क्यों किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं, एयर टिकट्स बहुत ज्यादा हैं। डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूं, कराची से लाहौर आपको 35,000 से नहीं कम मिलती। और आप ये सोचिए ये वन वे है, ये रिटर्न टिकट की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी क्लास के टिकट्स मशरक वुस्ता, टोरंटो, पेरिस और मैनचेस्टर के लिए 3 लाख से 7 लाख रुपए तक पहुंच गए। यानी यहाँ तो इंटरनेशनल, हम यहाँ डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं कि किराए इतने ज्यादा हो गए। और वैसे साइम ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी कुछ हालात ऐसे ही थे। यही तो मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी भी नॉर्मल डेज में भी, जंग के अलावा भी 32-35,000 के बीच में आपको वन साइड टिकट मिलती थी कराची से लाहौर की। और एक टाइम था कि जब ये टिकट आप लोग मुझे बताते हैं कि 7-8 हजार की, 6,000 की लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद की मिलती थी। चले तो ये क्या वजूहात हैं, और ये सब टेम्पररी है, ये जाहिर है जब बात नॉर्मलसी की तरफ जाएगी तो क्या ये वापस भी होंगे, इस बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाउद्दीन। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन ज्वाइन करने के। जरा हमें बताइएगा ये क्या बुनियाद बनाई गई है, क्या पैटर्न है, किस चीज को देखकर इजाफे बढ़ाए गए? डोमेस्टिक फ्लाइट्स की मैं बात कर रही हूँ। देखिए सदफ, ये मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है कि इसका देखें एक क्राइसिस तो है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारी एयरलाइंस ने इसका फायदा उठाया। अच्छा, जेट फ्यूल JP1 ठीक है, 200 रुपए से 388 रुपए हो गया है, ठीक है, किराए बढ़ा दें 5,000 रुपए नॉर्मली जो एक होता है, लेकिन इन्होंने 50 से 75% किराए बढ़ा दिए। अच्छा, डोमेस्टिक पे ही होता है, आपको भी पता है कि इमरजेंसी अगर हो जाती है, किसी की फौतगी होगी या बीमारी है, किसी में जाना है मजबूरी में, तो एक आम आदमी तो अब तसव्वुर नहीं कर सकता। पहले 6,000 में भी टिकट लिया है, 7,000, 15,000 तक, 25,000 तक टिकट आया। कल की बात बता रहा हूं कि कल का टिकट मैंने चेक किया कि कराची से इस्लामाबाद का 75,000 वन वे 75,000। यस, मतलब मैंने पूछा एयरलाइन से कि ये क्यों, कहने की डिमांड है, इमरजेंसी में जा रहे हैं तो ठीक है, एक हफ्ते पहले अगर कराएंगे तो उसका किराया हो सकता कम हो, लेकिन अगर इमरजेंसी में जाना है तो 60,000 भी है, 45,000 भी है, मुख्तलिफ मन माने किराया, मन माने, मतलब जो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि चेक। अब ऐसा लगता है कि फज़ाई सफर ख्वाब होता जा रहा है। वज़ीर हवाबाजी की जो वजारत है वो क्या इस सारी सूरत है, अवाम को तो जी अवाम अपनी जेब से भर रहा है, पेट्रोल प्राइस अब ये हाई ऑक्टेन की जो भी है पब्लिक कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब अब दुनिया भर में जाए, मैं रात को सर्च कर रहा था, मैंने फ्रैंकफर्ट से पेरिस की फ्लाइट चेक की, 25 यूरो की, सिंपल। मतलब एक वहां का ट्रेन का सफर महंगा है, जो कि 12 घंटे का सफर 6 घंटे में ट्रेन पहुंचाती है। ट्रेन महंगी है, जहाज का टिकट सस्ता है, उसमें क्या 7 kg 8 kg आपका हैंड कैरी है और 20 यूरो 26 यूरो, बिल्कुल मुनासिब, जैसे वहां की चीपेस्ट प्राइस है। सर, हमारी तो एयरलाइंस अपनी मर्जी की सीट चूज करने पर भी पैसे चार्ज करती हैं, लगेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए उस पर भी पैसे चार्ज करती हैं, मील के पैसे भी चार्ज करती हैं। तो वो तो जो 30-35 की, अगर 40 के तो बेसिक अगर सीट की प्राइस है, तो उसके बाद चलते चलाते 45-47 के तक बात जाती है। बात यहाँ पर यह है कि मोटरसाइकिल सवार के ऊपर भी बोझ है, गाड़ी वाले के ऊपर भी बोझ पड़ गया, पेट्रोल की प्राइसेस में ऑलरेडी इजाफा हो गया, वहां पर भी बोझ उठा रही है अवाम। अब जिसकी खुशी गमी है, उसने डोमेस्टिक ट्रैवल करना है, वो भी बोझ उठा रही है। क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया जाता? क्यों, कोई हल निकल सकता है? इसका ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? बिल्कुल, इसका हल निकालना चाहिए, गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए।
गवर्नमेंट इस पर वजारत हवाबाजी है या डिफेंस मिनिस्ट्री है, अब तो एविएशन डिफेंस मिनिस्ट्री में चली गई। उनको सोचना चाहिए कि ये अचानक से ये जो निजी एयरलाइन है, चले आप सब छोड़ें, प्राइवेट एयरलाइन को जो PIA का भी आप टिकट बुक करें, आप जाएं उनकी हेल्पलाइन में, आपको पता चल जाएगा कितने का टिकट है। मतलब ये तो जुल्म है। कौमी एयरलाइन को भी चाहिए कि अपने लोगों को रिलीफ दे। तो PIA के साथ साथ निजी एयरलाइन तो मनमानी किराए वसूल कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। मजबूरी है, आपने जाना है तो टिकट लेना। भाई आई रिमेम्बर के पहले तो भाई 33,000 में आप दुबई का भी ट्रैवल कर लेते थे, 70,000 75,000 में आपको रिटर्न टिकट मिल जाता था। अब यहाँ पे आप एक तरफा बता रहे हैं इस्लामाबाद का, कराची टू इस्लामाबाद। एक बात मुझे बताइएगा कि हम तो ये सुन रहे थे जी बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट सिचुएशन, दोहा, दुबई, कराची में बड़ी जो है ना इस वक्त जहाज लैंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत आ रही हैं, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कहते हैं ना डोमेस्टिक फ्लाइट्स को सस्ता हो जाना था। ये 4-5 ही हैं जो हमारी निजी कंपनियां हैं, तो ये कैसे प्रॉफिट फिर अवेल कर रही हैं? फायदा तो वहां से उठाना चाहिए। तो फायदा ये उठा रही हैं। डोमेस्टिक की सतह पे हम बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा इनके एयरलाइन कोई भी ऐसी नहीं कि खाली जा रही हो, सारी फुल है। चाहे कराची लाहौर हो, कराची इस्लामाबाद हो, कराची पेशावर हो, या वहां से रिटर्न फ्लाइटें हों, फुल आ रही हैं। मसला ये लोगों ने मजबूरी में आना है। कुछ छुट्टियों पे गए हुए थे, ईद की छुट्टियों पे जाना था, अपने घर गए थे, वापस आना है, तो वो मजबूरी है कि ऑफिस भी ज्वाइन करने थे, तो वो महंगे किराए लेके आ रहे। तो ये चाहिए गवर्नमेंट को कि ठीक है किफायत शायरी पे तो हम उस तरफ की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मुसाफिरों को रिलीफ देना चाहिए। JP1 महंगा हो गया है, ठीक है, कभी प्राइस नीचे भी आ जाती है, ऐसा नहीं कि अब बढ़ रही हैं तो फ्यूल की प्राइसें बढ़ी थी आलमी मंडी में, फिर नीचे आई, हमारी यहाँ कीमतें कम नहीं हुई। जो फिक्स कर दी, तो ऊपर से ये भी कहा जाता है कि जी हमने सब्सिडी दी, हमने फ्यूल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए। तो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, खासतौर पे वो उस तरह के ट्रैवलर्स के जो कोई जो एक तो चांद सीट पे रहे, वो ट्रैवलर्स के जो किसी गमी में जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई अपने मैयत लेके ट्रैवल कर रहा है, किसी ने जनाजे में जाना है, कोई मरीज के साथ ट्रैवल कर रहा है, उनका क्या कसूर है? वो ऑलरेडी एक परेशानी भुगत रहे हैं, उसके ऊपर यकना शुद्ध दो शुद्ध उसके ऊपर किराए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप मरीज को नहीं ले जा सकते, आप डेड बॉडी नहीं ले जा सकते। पहले तो ये होता था कि चल रहे डेड बॉडीज के साथ 2-3 अफराद जा रहे हैं खानदान के, बिल्कुल। अब एक भी बड़ी मुश्किल से जा रहा, तो टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कॉफिन वो भेजेंगे। अक्सर तो डायलिसिस के और हार्ट पेशेंट जा रहे होते हैं, उन्हें कहीं पे जाके इलाज करवाना होता है, तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है। मुझे ये बताइएगा, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जी एक तो ये जो चांस सीट्स हैं इनके क्यों बढ़ाए गए, इधर क्या इस पे भी फायदा उठा रहे हैं ना, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं एयरलाइंस के। भाई आपने इमरजेंसी में जाना है, फर्ज कर लें कि डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, या कोई फौतगी हो गई है रिश्तेदारों में, या कोई गम है, कुछ भी चीज है, आपने इमरजेंसी में पहुंचना है, तो चांद सीट पे आपने महंगी टिकट खरीदनी है। अब वो तो कहते हैं कि ये एयरलाइन कहते हैं जी आप एक हफ्ते पहले बुक करा लें, और अगर इमरजेंसी में जाना है तो आपको तो किराए देने पड़ेंगे। अच्छा, ये या तो होना कि हम ये 70K पे कर रहे हैं और हमें बड़ी कोई लग्जूरियस हमें सहूलियात मिल रही है, फैसिलिटीज में नहीं। एक आधी एयरलाइन के अलावा बाकी सब एयरलाइंस हमारी लेट होती हैं। कोई आज तक जहाज टाइम पे लैंड ही नहीं किया कराची एयरपोर्ट के ऊपर, शायद कभी जिंदगी में आज तक ना हम टाइम पे लाहौर पहुंचे, ना इस्लामाबाद पहुंचे। जहाज चलता है इसलिए जैसे कोई वैन या कोई ट्रेन चल पड़ी है, सीटें फटी हुई हैं, बुरे हालात हैं, खाना के बुरे हालात हैं। मतलब ये तो नाजायज मुनाफाखोरी की भी इंतहा हो गई। अगर आप बता रहे हैं कि 70K की टिकट मिल रही है वन साइड, तो इसके ऊपर तो मतलब हम यही कह सकते हो कि कुछ हया ही करनी चाहिए। देखिए मैं बताऊं, कल की कुछ फ्लाइटें वो आधा घंटा 1 घंटा लेट हुई, मुसाफिर तो टाइम पे पहुंच जाते, उससे महंगा टिकट लिया, एयरपोर्ट पे बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। एयरलाइंस को 1.25 घंटे एक फ्लाइट कल लेट हुई, मतलब मैक्सिमम औसतन 1 घंटा डेली फ्लाइटें लेट हो रही। अच्छा, इनसे जब पूछा जाए क्यों, कि जी वो दूसरे वहाँ सेक्टर पे थी, वहाँ डिले हो गई या टेक्निकल हो गई, ये टेक्निकल का बहाना कर देते हैं, टेक्निकल का बहाना कर देते हैं, जहाज खराब हो जाता है, मुसाफिर पड़ा हुआ है। तो अभी 24 घंटे पहले एयर सयाल की फ्लाइट टेक्निकल हुई थी, 7 घंटे मुसाफिर को परेशानी हुई है, एयरपोर्ट पे बैठे रहे, कोई सहूलत नहीं। आपको याद होगा अभी जब हमने बसंत के लिए हमारी पूरी टीम ने लाहौर ट्रैवल करना था, हम 4 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए, याद है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल 4-4.5 घंटे फ्लाइट लेट थी, हमारी पूरी टीम ये अपने सारे इक्विपमेंट के साथ एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी। और आप जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हालात देखें, खैर से वहां पर कोई सहूलियात नहीं है ट्रैवलर्स के लिए, बस जिसको जहां जमीन मिल रही है वो वहां पर बैठा हुआ सामान रख के। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, वरना तो बस अब पब्लिक जो है वो जहाज उड़ते हुए ही देखेगी, वो ट्रैवल करना तो
उसके बस की बात नहीं रहेगी। अब ये बात करें ट्रांसपोर्ट का निजाम हमारे यहाँ ठीक नहीं है, हम रेलवे के निजाम की बात करें वो बोसीदा हुआ है, दुनिया भर में तरक्की कर रही है, हम वही पीछे बैक रिवर्स पे जा रहे हैं, फरसुदा निजाम पे। रेलवे के ट्रैक हमारे ठीक नहीं हो सके, हम फास्ट ट्रेन नहीं चला पा रहे, हमारे पास चीजें ही नहीं है। दुनिया में 12 घंटे का सफर 6 घंटे में 4 घंटे में आपने भी सफर किया, मैंने और भी जो किया, लेकिन थोड़ा बहुत भी है उसको भी हमने लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं छोड़ा है। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन। और देखें कोई एक पैरेलल सिस्टम बनाना चाहिए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होती हैं उनके रेट्स कभी भी इतने नहीं होते हैं, आप किसी भी मुल्क में जाकर देख लें, सिटी टू सिटी बहुत कम किराए होते हैं, इवन के जो ट्रेन का सफर है उससे कम किराया जहाज का होता है। लेकिन यहाँ हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं जिसके किराए इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है ना वो मैच कर रहे हैं। ट्रेन मेंटेनेंस के हमारे ये हालात हैं, कल अभी हम आपको बता रहे थे कि तेजगाम चलती चलती पटरी से उतर गई, ट्रेनें पटरियों से उतरने लग गई हैं, हवाई जहाज के किराए अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग, जो बसेज हैं वो तो अपनी मनमानी मुनाफाखोरी करते हैं, वो तो जब पेट्रोल में 5 रुपए का भी इजाफा हो जाए तब भी वो जो दिल करते हैं रेट। तो अवाम कहाँ जाए, सैलरी क्लास तबका कैसे बोझ उठाए भाई? ये पब्लिक जो है ना वो टैक्स पेयर है, ऑलरेडी हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद इतना कुछ पब्लिक की जेब से निकलवा लेना ये बड़ा अलमिया, इस पे नोटिस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। चले जी आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ आपको ऐसी भी बात बताते हैं कि जिससे आपको जरा थोड़ा मूड भी चेंज हो। और हम कुछ ऐसी ख्वाब लोगों ने देखे होते हैं जिसको जब कहते हैं ना अमली शक्ल मिलती है तो बड़ी बेयकीनी भी होती है लेकिन बड़ा अच्छा प्राउड मूवमेंट भी होता है। तो हवा में उड़ते ख्वाब हकीकत का रूप भी धार लेते हैं। इसके पीछे हम जिक्र करने जा रहे हैं नसीमा जैसी लड़की की, बात करने जा रहे हैं पायलट नसीमा। वो नाम है जो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि हौसले आजम का नाम है। इस नौजवान पायलट से मिलवा रही हैं कराची से इशरत खान। तो जरा जानते हैं इनकी कहानी कि कैसे इन्होंने सफर शुरू किया और आज ये जी पायलट बनी है और फजाओं में सफर कर रही हैं। जूते जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, और जब यही रंग अज़म, हिम्मत और खुद एतमादी से मिल जाए तो तारीख के नए बाब रकम होते हैं। ख्वाब था, ख्वाहिश थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसी ख्वाब या इसी ख्वाहिश पे चल पड़ूंगी। ये कहानी है उस हौसले की जो डरता नहीं, उस जनून की जो रुकता नहीं, उस मुस्कुराहट की जो हर मुश्किल को चैलेंज समझती है। मिलिए सूबाई बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली नौजवान पायलट नसीमा बलोच से, जिनका ख्वाब बुलंदियों को छूने का है। उड़ते ही जाना है, मकसद यही है कि अभी छोटे जहाजों से सेसना से स्टार्ट किया है, फिर एयरलाइन में इंशाल्लाह, फिर बड़े जहाजों में 777, बोइंग। नसीमा जब कॉकपिट में बैठती हैं तो सिर्फ जहाज नहीं उड़ता, साथ उड़ते हैं हजारों ख्वाब, हजारों उम्मीदें। सराउंडिंग की जितनी भी लड़कियां सबसे पहले दे आर प्राउड ऑफ मी, वो बहुत खुश है मेरी इस फील्ड पे जाने के लिए, और उनके लिए भी एक मौका मिल गया उनको कि वो भी कुछ कर सकती हैं। नसीमा ने साबित कर दिया, आज की औरत अपनी पहचान खुद लिखती है और अपनी मंजिल खुद चुनती है। ख्वाब वो नहीं जो हम सोते में देखते हैं, ख्वाब वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। पायलट नसीमा ने ये साबित कर दिया, अगर हौसले बुलंद हो तो न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान भी अपनी हदें खो देता है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। बड़ी अच्छी बात की इशरत ने कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दें, और ये अज़्म है और ये इसे कहते हैं कि ये हौसला है जिसको मजीद तकवीत मिलती है। तो ख्वाब देखते रहने चाहिए आपको टाइम पे, इसलिए कहते हैं कि सो जाना चाहिए ताकि टाइमली ख्वाब आए आपको, वरना नाइट में आते हैं। टाइम पे ख्वाब देखना चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग आपने बात की। चले जी आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करते हैं। हर दिन कोई ना कोई अहम दिन सेलिब्रेट किया जा रहा था और इसका मकसद ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस इस हवाले से मिले। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और ये दिन हर साल 20 मार्च को मनाने का मकसद जी खास तौर पे जो आपके दांत हैं, जो आपका माउथ है, उसकी सफाई, उसकी कैसे आप हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, उसके मसाइल क्या हैं, ये तमाम तर अहमियत उजागर करने का आज का दिन है। ये दिन FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के ज़रिए तमाम 130 से ज्यादा ममालिक में मनाया जाता है। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दुनिया की 90% आबादी अब जिंदगी में कभी न कभी मुंह या दांतों की किसी न किसी बीमारियों का जरूर शिकार होती है। खास तौर पर सैडली एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली कराची में हम ये देखते हैं कि वो जो गुटखा और जो पान पे अभी तक, गुटखे पे खास तौर पर जिस तरीके से हम छालिया पे हम लोग अभी तक फुली कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी भी छालिया गुटखा मिल रहा है दुकानों से, तंबाकू नोशी हो रही है, माउथ कैंसर होता है लोगों को, ओरल हेल्थ से मुतालिक बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मसाइल हैं। तो इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो से मदऊ किया है जनरल डेंटिस्ट डॉक्टर फातिमा टक साहिबा को। उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फातिमा फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द प्रोग्राम।
سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو برش. بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں, یہ کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ کیسے کرنا چاہیے برش؟ دیکھیں سب سے پہلے اٹس اباؤٹ دا ٹائپ آف ٹوتھ برش دیٹ یو ہیو, اور دوسرا کہ آپ نے برشنگ ٹیکنیک کیسے کرنی ہے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے کہ برش ہونا کیسا چاہیے. آپ کے پاس مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اویلیبل ہیں. سافٹ برش ہے, میڈیم برش ہے, ہارڈ برش ہے. آپ نے اپنا صرف فوکس رکھنا ہے آن اے سافٹ برش. اس کا ریزن یہ ہے کہ جسٹ بیکاز اٹس سو سافٹ, وہ آرام سے سارا پلیک اینڈ کیلکولس کو ریموو کر دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگریسو کوئی فورس نہیں ہوتی ہے آپ کے دانتوں کے اوپر. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جتنا زور سے اگریسولی برش کریں گے دانت اتنے زیادہ سفید ہو جائیں گے. یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے, کیونکہ جتنا آپ زور سے کریں گے آپ کا جو آؤٹر موسٹ سرفیس ہے دانت کا انامل وچ از ویری پروٹیکٹیو, وہ ویئر آف ہوتا رہے گا. جتنا جلدی وہ ویئر آف ہوتا رہے گا کیویٹیز بھی ہوں گی اور سینسٹیوٹی بھی ہوگی. اب بات کرتے ہیں برشنگ ٹیکنیک کی. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ جب آپ اپنا برش اپنے ہاتھ میں ہولڈ کریں تو زیادہ تر ہم اس کو اسٹریٹ یوں ہی کرتے رہتے ہیں. اس کا وہ ایک غلط طریقہ ہے, بیکاز ہم نے صرف دانت صاف نہیں کرنے ہیں, ہم نے گمس کو بھی کلین کرنا ہے. بیکاز گمس ایک سافٹ ٹشو ہے, جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں مائکرو پارٹیکلس وہ گم کے نیچے جا کے پھنس جاتے ہیں. تو اگر آپ کا برش صرف دانت کو ہی صاف کر رہا ہے تو سارا جو پھنسا ہوا کھانا ہے وہ تو گمس کے نیچے وہیں رہ جائے گا. تو ہلکا سا برش کو آپ نے ٹلٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ 45 ڈگری کا اینگل ہو. آدھے برسلز جو برش کے ہیں وہ دانت پر ہوں گے اور آدھے گمس پر ہوں گے. تو گمس کے اندر جو سارا کچرا ہے کھانا ہے وہ بھی نکلے گا اور دانت بھی ساتھ ساتھ. اور اس کے لیے سافٹ برش بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ گم جو ہے وہ آپ کے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. بالکل. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہمارے یہاں تو یہ ایک ٹرینڈ ہے, بلکہ لوگ سمجھتے ہیں جی ان کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, جب کوئی دانت میں درد ہوگا یا روٹ کینال کرانا ہوگا یا کوئی ایشو ہوگا تبھی جائیں گے. یہ کتنی غلط کانسیپٹ ہے. ایبسلیوٹلی. اصل میں انفارچونیٹلی پاکستان میں نے ہمیشہ یہ بات ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں کی ہے کہ ہمارے یہاں ڈینٹسٹری جو ہے وہ پین ریلیٹڈ ہے. آپ ڈینٹسٹ کے پاس تبھی جائیں گے جب آپ کو لگے گا کہ دانت میں کوئی ایشو ہو گیا ہے. باہر کے ملکوں میں روٹین چیک اپس کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. ایوری 6 months آپ کو درد ہے یا نہیں ہے, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, چیک کروائیں, تاکہ کوئی بھی اگر ایشو ہے, اول تو ضروری نہیں کوئی ایشو ہو, زیادہ سے زیادہ ڈینٹسٹ آپ کو مزید انسٹرکشنز دے دے گا کہ کیسے آپ مزید اپنی اورل ہیلتھ مینٹین کر سکتے ہیں. اور روٹین چیک اپ ہے کیا ویسے؟ کچھ بھی نہیں, آپ جائیں ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور ایک ایگزامینیشن کرا لیں اپنے اورل ہیلتھ کی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو شروع میں ہی تکلیف دے. دیکھیں تکلیف کا ہونا تو ایک بہت لیٹ سائن ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر کوئی کیویٹی اسٹارٹ ہو گئی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوگی, ضروری نہیں ہے وہ آپ کو اسی وقت تکلیف دے. وہ تکلیف تب دے گی جب وہ بہت زیادہ اگریسو اسٹیٹ میں آ چکی ہے. تو اگر آپ شروع میں ہی دکھا دیتے ہیں, کوئی چھوٹی سی فیلنگ ہے وہ ہو جائے گی, آپ کی انرجی کم لگے گی, ٹائم کم لگے گا, پیسے بھی کم لگیں گے, رادر دین کہ آپ تب جائیں جب پین ہو رہا ہے اور آپ مور اگریسو ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں. یہ دانتوں کی سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں دانتوں کی سینسٹیوٹی جو یہ ہم کہتے ہیں, یہ بیسکلی ایک پین ہے, ایک بہت شارٹ سا شارپ پین ہے جو ٹریگر ہوتا ہے کچھ چیزوں پہ. مثال کے طور پہ اگر آپ کچھ ٹھنڈا لے لیں, گرم لے لیں, یہاں تک کہ کچھ میٹھا یا کھٹا کھا لیں, تو ایک اچانک سے ایک جھنجھناہٹ سی دانتوں میں محسوس ہوتی ہے. اس درد کو ہم سینسٹیوٹی کہتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ اچھا, میجر جو اس کا پرائم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے جب آپ کے دانت ویئر آف ہونا شروع ہو جائیں, آپ کا انامل پتلا ہونا شروع ہو جائے, تو دانتوں میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے. اب ویئر آف ہونے کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے بولا کہ اگریسو ٹوتھ برشنگ. آپ مستقل ہارڈ برش لے کے آپ زور سے برش کیے جا رہے ہیں تو آپ کے دانت کا جو اسٹرکچر ہے وہ ویئر آف ہوئے گا. جب وہ ویئر آف ہوئے گا تو جو اندر کے نسیں ہیں, جب بھی اس پہ کچھ ٹھنڈا یا گرم لگے گا تو وہ ٹریگر کریں گی اور تکلیف دیں گی. اس کے علاوہ اگر بہت ایسیڈک ڈائٹ ہے, آپ کو بہت سٹرس فروٹ جوسز پینے کا شوق ہے, آپ ہر چیز میں لیمن اسکویز کر کے لے رہے ہیں, سرکہ کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے کھانوں میں لیتے ہیں, تو ایسڈ کا کام ہوتا ہے وہ ڈیزالو کرتا ہے, تو اسی طرح سے دانت کو بھی ڈیزالو کرے گا, اینڈ وہ بھی جب آپ کچھ ٹھنڈا گرم لیں گے تو سینسٹیوٹی کا مسئلہ کرے گا. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کو یہ سینسٹیوٹی. اچھا, تھوڑا سا ہمیں ذرا ریسپی پہ گائیڈ کیجیے گا. 2 times برش از اٹ دا رائٹ اپروچ؟ لیکن کچھ کھانے کے بعد, اکثر چائے پینے کے بعد آپ کو ذرا سا لگتا ہے تھوڑا سا اپنا ماؤتھ, تو اس کو بھی کلین کرنے کی کوئی ہے ایزی وے؟ دیکھیں 2 دفعہ دن میں برشنگ, اس میں تو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. صبح کی برشنگ تو ایبسلیوٹلی وہ تو ہم سبھی کرتے ہیں, بیکاز ہمیں کام پہ جانا ہے, اسکول جانا ہے, وی ہیو ٹو امپریس ادر پیپل. رات کی جو برشنگ ہے نا وہ آپ صرف اپنے لیے کرتے ہیں, جو رات میں آپ سونے سے پہلے برش کرتے ہیں, سو دیٹ شوڈ ناٹ بی اسکپڈ.
इसके अलावा आपने दिन में जैसे आपने कहा चाय पी ली या कुछ ले लिया, और उसके बाद आप थोड़ा फ्रेशन कर सकते हैं, आप माउथ वॉश का यूज कर लें. अब तो माउथ वॉशेस इतनी छोटी पॉकेट वाली साइज की आती हैं, आपने अपने बैग में रख ली और आपको अब ज़ाहिर काम पे यू कांट ब्रश अगेन एंड अगेन, सो माउथ वॉश हल्का सा जस्ट यूज इट, रिंस इट आउट. माउथ वॉश को लेके लोगों ने बहुत सारी गलत बातें भी फैलाई हुई हैं कि जी इसका एक्सेसिव इस्तेमाल जो है वो एक्चुअली में दांतों की जो आउटर लेयर जिससे आप कह रहे हैं एनामल जो है उसको डैमेज करता है. इज इट ट्रू? देखें डिस्कलरेशन जरूर होती है माउथ वॉश से. तो माउथ वॉश का इस्तेमाल जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि बस आपने एक दफा स्टार्ट किया तो आप पूरा साल उसको यूज करें. आप ब्रेक दे दें बीच में. 10 डेज के लिए आपने यूज किया, फिर आप उसको ब्रेक दे दें और उसके बाद आप दोबारा यूज कर लें. माउथ वॉश सिर्फ एक सब्सटीट्यूट है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस योर टूथ ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग. टूथ ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है. माउथ वॉश का फायदा यहाँ पे हो जाता है कि जहां पे आप ऐसी जगह पे हैं जहां आप ब्रश नहीं कर सकते. दूसरा, कुछ लोगों को कभी कभी दांत उनके ऐसी शेप के होते हैं, आगे पीछे होते हैं, हर जगह ब्रश पहुंच नहीं पाता. तो माउथ वॉश क्योंकि एक लिक्विड है, आपने उसको रिंस किया, वो हर जगह मुंह में चला गया, तो वो एक एडेड हेल्प दे देता है. अच्छा, आजकल सिंस एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं तो बहुत से लोग विनियर्स लगवा के भूल जाते हैं कि अब इनको मेंटेन भी करना है. तो विनियर्स की मेंटेनेंस होती है, मतलब कि वो तो चमकते रहते हैं हर वक्त पूरी जिंदगी. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वो चमकते रहते हैं और बड़ा अच्छा एक इफेक्ट देते हैं, लेकिन वो स्टिल एक फॉरेन बॉडी है आपके माउथ में. ठीक है, वो आपकी एक नेचुरल, अगर हम नेचुरल दांतों का भी ख्याल रख रहे हैं तो जब आपने मुंह के अंदर कोई फॉरेन चीज लगाई हुई है, देयर इज अ फॉरेन बॉडी, वेदर इट्स अ विनियर, वेदर इट्स अ क्राउन, तो आपने उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना है, बिकॉज उसके नीचे भी कोई ना कोई खाना जाके फंस सकता है. यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं. तो उसकी भी वही क्लीनिंग होगी. एक्चुअल दांत है आपका जिसके ऊपर वो विनियर लगा हुआ है, जो क्राउन लगा हुआ है, वो क्या उसको उस विनियर को निकलवा के फिर उसकी भी मेंटेनेंस होती है 2-3 साल बाद? नहीं, उसको हम निकालेंगे नहीं, लेकिन जैसे हम एक नॉर्मल क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग स्केलिंग का प्रोसीजर करते हैं नॉर्मल दांतों पे, वो इसी तरह उस पे भी होगा, ताकि अगर वहां पे भी कोई चीज स्टक हुई हुई है तो वो निकले. एंड जनरली जिन्होंने वेनियर्स लगाए हुए हैं वो भी अपनी दिन में 2 दफा ब्रशिंग करेंगे, वो भी फ्लॉसिंग करेंगे, ताकि अगर वेनियर्स के बीच में कोई चीज फंसी हुई है तो वो भी निकले. फ्लॉसिंग एवरी कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका टूथब्रश जो है ना वो सिर्फ 60% क्लीनिंग करेगा आपके मुंह की. बाकी जो 40% क्लीनिंग है वो फ्लॉस से होगी, क्योंकि फ्लॉस 2 दांतों के बीच की जो जगह है जहां पे आपका टूथब्रश का ब्रिसल नहीं पहुंच सकता, वहां पे फ्लॉस जाएगा. So if you're only brushing, you're only doing 60% of your mouth cleaning. The remaining 40% has to be done with a floss. रोजाना दिन में एटलीस्ट एक दफा फ्लॉस का इस्तेमाल जरूरी है. और जी घर में पड़े हुए जो धागे होते हैं ना, उससे वो नहीं करिएगा. उसके लिए बकायदा पूरा एक फ्लॉसिंग आता है, वो हाँ, थ्रेड आता है. मैचस्टिक्स भी शुरू हो जाते हैं, टूथपिक्स भी. उनमें जाने क्या क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. बस थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए. बाकी बड़े अच्छे से आपने सारी चीजें समझा दी हमें. आज आलमी दिन ओरल हेल्थ का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस हवाले से हम अवेयरनेस भी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितना आपका जो ओरल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, आपके दिल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी. क्योंकि ये जो इसके ज़रात होते हैं, जो प्लाक है, ये जाके आपकी जो आर्टरीज है उसमें जाके ये जमा हो जाता है. तो ये चीज आपने जरा ख्याल इसका वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम. एक छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे. ब्रेक के बाद वेलकम बैक. और मुल्क भर में मौसम है सुहाना और मौसम है दिलकश. लेकिन ये जो कहा गया था तूफानी बारिशें, ये नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मुल्क के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, हिस्से हैं, शहर हैं, सूबे हैं, वहां पर कहीं तेज कहीं हल्की बारिश है. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े. कोयटा, चमन, हरनाई, केला अब्दुल्ला, केला सैफुल्ला में बारिश के साथ झालाबारी भी हुई. वैसे ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल शुरू होने वाला है, तो इसमें जी ये झालाबारी होना ये बड़ा डिफरेंट फिनोमेना है. अच्छा, कराची में भी मौसम खुशगवार है, रिमझिम है, ठंडी ठंडी पवन है, जबकि खुशाब, पिंडी भटियां, लकी मरवत, डियाई खान, करक समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे. अब महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई भी सामने आ गई है. बारिश का सिलसिला तो मजीद जारी रहेगा, बट वो जो हम लोग ना मेंटली कराची में ये सोच रहे थे कि अब जो स्पेल आएगा ना वो उसी तरह का आएगा जिस तरह का वो ईद से पहले आया था, थंडर स्टॉर्म वाला.
لیکن اس طرح میں کوئی سچویشن نہیں ہوئی. موسم بڑا مزیدار اور اچھا سا میٹھا میٹھا سا موسم. ایک ہی دن میں دھوپ بھی ہوتی ہے, ایک ہی دن میں بادل بھی چھائے ہوتے ہیں, ایک دن میں تھوڑی بہت فوار بھی ہو جاتی ہے, اور ایک دن میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل جاتی. تو ہم ایک دن یعنی 24 گھنٹے میں کراچی میں ہر طرح کا موسم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, ملک سے ذرا باہر نکلیں اور ذرا بات کریں دنیا بھر میں کس طریقے سے موسم جاری ہے. متحدہ عرب امارات میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے زوروں کی بارش ہو رہی ہے, بادل بھی گرجے, خوب برسے. فجیرہ کی بات کریں, وہاں پر گاڑیاں بہہ گئیں. الین کی بات کریں تو وادیوں میں بھی وہاں پر سیلابی صورتحال ہے. اجمان میں ہم دیکھ رہے ہیں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے جل تھل ایک کر دیا. شارجہ میں مختلف سڑکیں بند ہیں, اور سعودی عرب میں بھی موسلادھار بارش ہے. مدینۃ المنورہ کے کیا خوبصورت مناظر ہیں بارش میں, وہ شہر جو کہ شہر نور ہے, کیا خوبصورت مناظر ہیں وہاں کے. ریاض, طائف, جدہ اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسے. تبوک میں بھی کہیں بارش ہے, کہیں برف باری ہو رہی ہے. کسی نے کبھی سوچا تھا کہ یو اے ای میں اتنی کبھی بارش ہوگی کہ وہاں پہ گاڑیاں ہی بہہ جائیں گی؟ یہ وہی یو اے ای جہاں پر 2 سال پہلے تک مصنوعی بارش ہو رہی تھی, اور آج موسمیاتی تبدیلیوں کے ڈراسٹک افیکٹس آپ دیکھ لیں پوری دنیا پہ کس طرح سے ہو رہے ہیں کہ یو اے ای میں اتنی بارش ہوئی, اتنی تیز تھنڈر اسٹارم آیا کہ گاڑیاں اڑ گئیں. یہ دیکھیں گاڑی یو اے ای ہے جناب, یہ پاکستانی کراچی کے مناظر نہیں, یہ یو اے ای کے مناظر ہیں. یو اے ای کو تو پتہ نہیں شاید نظر لگ گئی ہے کسی کی. یہ آپ دیکھیں طوفانی ہوائیں, کیسے گاڑیاں بھی اڑتی جا رہی ہیں. تو یہ بڑا خطرناک موسم جو ہے ملک بھر میں کیا بلکہ دنیا بھر میں جاری ہے, اور ایسے مناظر ہم نے کم ہی دیکھے ہیں خلیجی ممالک سے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر ان کی ہم آپ کو پوری ساؤنڈ افیکٹ کے ساتھ جو کہ ایکچوئل نیچرل ساؤنڈ ہے سنائیں تو آپ ذرا دیکھیں. بڑی پریشان کن صورتحال ہے. یہ کوئی ابر رحمت نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کی آواز اگر سن پائیں تو یہ پراپر سٹارم ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اینٹیسپیٹڈ تھا, یہ ایک دم سے آیا. اور ہم نے تو اس طرح کا تھوڑا سا ٹریلر دیکھا تھا 29ویں رمضان کو ہم نے دیکھا تھا کراچی میں. جی 40 منٹ کی وہ تھوڑی سی بارش, اور اس سے پہلے اس طرح کی ہوائیں. لیکن یہ آپ دیکھیں اس سے زیادہ مجھے خطرناک, یہ بہت خطرناک ہے. گاڑیاں اس طرح سے اڑ رہی ہیں جیسے کہ شاپنگ بیگز ہوتے ہیں ویسے تو گاڑیاں اڑی ہیں ٹیشو پیپرز کی طرح. اور یہ آئی کانٹ بلیو کہ یو اے ای کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ بس کراچی پہ رحم کرے اور ہمارے پاکستان پہ رحم کرے, ابر رحمت ہو, کیونکہ ہم لوگ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے بارش کراچی میں خاص طور پر. ظاہر انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, پھر سائن بورڈز ہیں, بل بورڈز ہیں, یہ بڑا جو ہے نا لوگوں کو بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے سائم, ذرا سی بارش پڑتی ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ بجلی بڑی دیر میں واپس آتی ہے. تو یہ تحفہ جو ہے نا ہمیں گرمیوں کے ساتھ ملتا ہے, اب بارش کے ساتھ بھی ملنے لگا ہے. ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو خود ہی فیڈر اسٹرپ کر دیے جاتے ہیں, آف کر دیے جاتے ہیں, تاکہ کوئی ٹیکنیکل ایشو نہ ہو جائے, کوئی ٹرانسفارمر وغیرہ نہ جل جائے یا کوئی تارے نہ جڑ جائیں آپس میں, تو خود ہی. چلیں پبلک سیفٹی کے لیے ٹھیک ہے, لیکن واپس بھی لے آیا کریں نا, تھوڑی دیر پوائنٹ ہے, واپس بھی لے آیا کریں, ٹائم بھول سو نہ جایا کریں. موونگ فارورڈ, اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی دنیا میں لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. وہاں سے جی ایک میکینک, وہاں پر ایک میکینک ہے جنہوں نے صرف یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھ کے یا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے کباڑ سے گلائڈر بنا لیے ہے. تو ہمیں ان میکینک سے ملوا رہے ہیں ہمارے نمائندے بھی, اور آپ کو یہ دکھاتے بھی ہیں مناظر. اچھا یہ دیکھیں آپ, یہ کباڑ سے بنا ہوا ہے, پراپر اسکریپ سے بنا ہوا ہے. یہ گلائڈر ہے جو کہ آسمان میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ اڑے گا, اور یہ سارے جو اسکریپ مٹیریل سے بنا ہوا ہے, لو کاسٹ ہے اور خود ہی سے تیار کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے. واو, اچھا جی, ان کا نام اشرف بازئی ہے. ان کو پائلٹ بننے کا شوق تھا, انہوں نے اپنا شوق ذاتی گلائڈر کے ذریعے پورا کیا ہے. محمد اشرف صرف 4 جماعتیں پاس ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ پھر ان کا کہیں نہ کہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ ریسورسز کے محتاج نہیں ہوتے. اچھا انہیں ڈر بھی نہیں لگا, انہوں نے خود ہی پہلی ٹیسٹ پائلٹ جو ہے نا, یہ بڑی ہمت کی حوصلے کی بات ہے. اور یہ دیکھیں آپ, اگر یہ ہم آپ کو دکھا سکیں, یہ دیکھیں آری سے لٹرلی کاٹ کے اس کو ڈیولپ کیا گیا, وہ بھی ہاتھ کی آری سے. اب یہ دیکھیں ووڈن بلاک جو ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں اب پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ ذہین ہے اور آپ نے لگن ہے کچھ کرنے کی, کچھ کر دکھانے کی, تو پھر آپ کو یہ ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی. چلے تو ہمارے ساتھ جی محمد اشرف موجود ہیں اس وقت. تھینک یو سو مچ اشرف ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بھائی آپ انجینئر نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ نے بڑی انجینئرنگ والا کام کیا ہے. یہ کہاں سے, کون سے ایسے ٹیوٹوریل دیکھیں, یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا, کتنے دن لگے اسے بنانے میں؟ تھینک یو, آپ کا شکریہ جو آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا تھا.
تو یہ میں نے خود اپنے گھر پہ بنایا تھا. یہ پچھلے والا جو میں نے بنایا تھا اس پہ تقریباً میں نے 3-3.5 سال کام کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے اس پہ اپلائی کیا تھا الحمدللہ. تو اب میں نے دوسرا بھی بنایا ہے انشاءاللہ, وہ بھی کچھ دنوں میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ابھی میرے ساتھ 2 جہاز ہے. آپ کے اپنے پاس 2 جہاز ہیں, زبردست. مجھے ایک بات بتائیں اشرف, ہاں کتنی ٹوٹل لاگت آئی ایک جہاز بنانے میں؟ اس پہ تقریباً یہ جو پہلے میں نے بنایا تھا اس پہ تقریباً 15 سے 16 لاکھ تک لاگت آئی تھی. تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر کچھ چیزیں چینج کی تھی, تو تقریباً 15-16 لاکھ تک جو ہے اس پہ خرچہ آیا. مجھے ایک بات بتائیں اشرف, یہ ہوائی ٹکٹس تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں, اگر آپ کا جہاز ڈبل سواری کر سکتا ہے تو یہ لاہور جانے تک اڑ سکتا ہے لاہور تک؟ اس پہ تو تقریباً میں نے ڈبل سواری اٹھایا ہے, 105 کلو وزن میں نے اس پہ اٹھایا ہے. اور تقریباً اس پہ ہم نے 25 سے 30 منٹ تقریباً آدھے گھنٹے پہ اس پہ ہم نے فلائنگ کیا ہے. تو یہ کارٹس کار گاڑی کا انجن 1000 سی سی ہے. تو ابھی جو میں 1000 سی سی پاکستانی کارٹس کار گاڑی کا ہے. واہ واہ. پیٹرول ڈلتا ہے اس میں کیا, اور کتنے لیٹر کی یہ ٹینکی ہے اس کی؟ اس کی ٹینکی 24 لیٹر عام پیٹرول اس میں چلتا ہے. پاکستانی بھی چلتا ہے اور ایرانی بھی چلتا ہے اور آکٹین بھی چلتا ہے اس میں. اچھا, کتنی اونچی اڑان, کتنی بلندی پہ جاتا ہے, کتنی دیر پرواز کر سکتا ہے, ذرا یہ بھی بتائیں. اس پہ تقریباً میں نے خود جو فلائنگ کیا تھا تو تقریباً 3-3.5 ہزار فٹ بلندی پہ جو ہے میں نے اس کو اڑایا ہے. اور تقریباً 20 سے 25 3-3.5 ہزار بلندی پہ آپ نے چلایا. اچھا مجھے, میں اب ذرا تشویش ہو رہی ہے, مجھے ذرا یہ بتائیں اشرف کہ کوئی آپ نے اس میں کوئی سیفٹی کی کوئی چیزیں آلات موجود ہیں, مطلب کوئی اب میں کوئی پیراشوٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں, کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی چیز لیفٹ رائٹ ہو جائے تو آپ سیفلی آپ تو لینڈ کر جائیں. جی اشرف بتائیے. اصل بات یہ ہے کہ جہازوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مطلب جی بتائیے. اصل یہ ہے کہ سیفٹی کے لیے اس پاور گلائڈر کے لیے جو ہے نا وہ پیراشوٹ جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کی سر پر جو چھتری ہوتے ہیں تو مطلب جو آپ اس کو چلاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر اس میں کچھ مسئلہ آ جائے تو آپ اس سے جو ہے نا نہیں, مطلب پیراشوٹ کے ذریعے آپ اسے نہیں اتار سکتے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جنگی جہاز کی طرح یا ہیلی کاپٹر کی طرح جو یہ خراب ہو جائے یہ گر جائے گا. یہ آپ کو مطلب کلینگ دے گا, جو اس پہ پارٹ آ جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تقریباً جب آپ کا اونچائی اوپر ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب یہ خالی میدان یا ایسا خالی جگہ تک جو ہے نا آپ کو پہنچا سکتے ہیں. نہیں, لیکن آپ کے پاس تو کوئی نیویگیشن کا سسٹم, کوئی میپ, کچھ بھی ایسا نہیں ہے نا. تو یہ تو اگر فرض کرے فیول اس میں ختم ہو جائے پھر کیا ہوگا, رسکی نہیں ہے, خاص طور پہ اگر کوئی سواری ساتھ میں ہو. میں یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ اس طرح کے جو ہم نے موٹر گلائڈرز ہیں نا, یہ ہم نے دیکھے ہیں اسکردو میں جہاں پر یہ باقاعدہ سپورٹ ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے مطلب ہو سکتا ہے. میں اشرف وہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے آلریڈی اس طرح کے موٹر گلائڈرز دیکھے ہیں اسکردو میں جہاں پر یہ سرفرنگا میں اس طرح کی یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بٹ وہ ان کی تو سیفٹی پروٹوکالز ایک تو پوری, اور دوسرا ان جہازوں کے پیچھے ایک پیراشوٹ لگا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پائلٹ کے لیے پیراشوٹ نہیں استعمال کر سکتے, لیکن وہ جہاز کے پیچھے لگا ہوتا ہے پیراشوٹ, اس کو موٹر گلائڈنگ کہتے ہیں, تاکہ ان کیس خدا نہ خواستہ کوئی لیفٹ رائٹ چیز ہو جائے تو وہ پیراشوٹ کے ساتھ سیفلی لینڈ کر جائے. تو آپ اس طرح کوئی سیفٹی میجرز لے لیں اس کے اندر. یہ جو میں نے بنایا اس میں تو سیفٹی فی الحال نہیں ہے. جو میں نے بنایا ہے تو کیونکہ میرے پاس اتنی وسائل نہیں ہے, اور یہ میں نے گھر میں بنایا ہے, تو یہ وسائل جو ہے نا یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. نہیں تو ویسے کوئی آپ نے NOC کو پرمیشن لی ہے, اس طرح سے آپ سفر کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ کسی پیسنجر کو بھی لے جا رہے ہیں, کسی سے پوچھا, پولیس نے آپ سے کچھ پوچھ گچھ کی ہے اس حوالے سے؟ فی الحال ایسا ہے کہ میں نے اس پہ پیسنجر جو ہے نا یہ ہمارے گھر کے جو بھائی کے بچے تھے وہ آئے تھے, میں نے ان کو چکر دیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ مجھے چکر دے, تو میں نے کہا کہ یہ فی الحال میں چکر اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ بڑا ذمہ داری ہے. زمین پہ ہم تھوڑی سفر کر رہے ہیں, زمین پہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے جی کہاں جانا ہے, کیا ڈسٹینس ہے.
مطلب ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو لوگ بھی آ جائیں گے مدد کے لیے. یا تو آپ کھلی فضا میں اب بچے ساتھ میں تو کوئی سیفٹی پروٹوکالز ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. یہ بڑا خطرناک ہے نہیں؟ خطرناک تو ہے, تو یہ لازمی بات ہے. خطرناک کھیل ہے تو بس یہ ہماری شوق ہے تو کیا کر لے. چلیے بس تھوڑا آپ سے دعا ہے کہ آپ بھائی آپ بچوں کا بھی خیال کریں, ان کو اس طرح سفر نہ کرائیں اور اپنا بھی خیال کریں. ایسے آپ کس دن بچوں کو جھولے دیتے دیتے کہیں اور نکل جائیں تو ایشو نہ ہو جائے کہیں. پلیز خیال کریں اشرف صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے یہ آپ اس کو مزید سیو کر لیں اور اس کو اچھے سے آپ بھائی ڈونٹ ٹرائی ایٹ ہوم. تو یہ جو ٹیوٹوریلز ہیں نا ان کو بس آپ دیکھیں, انجوائے کریں, چھوٹا سا ایک ماڈل بنا لیں بچوں کے کھیلنے کا, لیکن یہ نہ کریں. تو سفر کرنا اور اڑانا اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پوری پراپر پرمیشن لیں, پراپر جو پروٹوکالز ہیں اس کو دیکھیں, اور آپ اگر کوالیفائڈ ہوں اس کے لیے تو ہی آپ یہ کام کریں. ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ایک بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. ذرا جی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ امتحانات جب ہوتے ہیں تو ایک جو کہتے ہیں نا نقل کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو سندھ حکومت نے امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے جدید واٹر مارکنگ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا, اس سسٹم سے پیپر آؤٹ کرنے والوں کا فوری سراغ بھی لگایا جا سکے گا, اور محمد اسماعیل راہو امتحانی مراکز اور بورڈ ویجیلنس ٹیموں کی سخت نگرانی کے لیے صوبائی سطح پر شکایتی سیل قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. انور, یہ تو واٹر مارکنگ پروسیجر ہم باقی بورڈز میں دیکھتے ہیں, ہم مطلب کیمبرج بورڈ میں تو یہ تو ایک عرصے سے چلتا ہوا رہا ہے, تو اس میں نیا کیا ہے جو ابھی یہاں اس بورڈ میں ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے یونیورسٹی اینڈ بورڈ اسماعیل راہو جو کہ اس کے وزیر ہیں ان کی صدارت کے اندر, اور پہلی مرتبہ سندھ بھر کے اندر جو ہے وہ واٹر مارکنگ سسٹم کو نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس سے پہلے اس سسٹم کے تحت پیپر آؤٹ کرنے والوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا تھا. تاہم اب جو واٹر مارکنگ کا سسٹم رائج کیا گیا اس کے اوپر ہر پیپر کے اوپر ایک الگ واٹر مارک ہوگا, اور اس واٹر مارک کے نتیجے کے اندر آپ کو اس بات کا اندازہ فوری طور پہ ہو جائے گا کہ کس امتحانی سینٹر کے کس کمرے سے پیپر جو ہے وہ لیک ہوا ہے. اور جس بھی امتحانی سینٹر سے جس کی حدود کے اندر سندھ کا کوئی بھی تعلیمی بورڈ ہوگا تو اس کے چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ فوری کارروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ اس تجربے کو یقینی طور پہ اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب رہے گا, کیونکہ آپ ہر پیپر کے اوپر ایک مختلف واٹر مارک ہوگا اور جو اس بات کی نشاندہی کر دے گا کہ پرچہ کہاں سے آؤٹ ہوا ہے. اور سندھ بھر میں آئندہ ماہ 7 اپریل سے 9ویں تا 12ویں جماعت کے امتحانات میں 13,53,258 طلباء و طالبات شریک ہوں گے, اور سندھ بھر کے اندر مجموعی طور پہ 1600 امتحانی مراکز بھی تشکیل دیے جا چکے ہیں. کراچی میں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات 25 اپریل سے, جبکہ 9ویں اور 10ویں کے امتحانات 7 اپریل سے شروع ہوں گے. اور اس مرتبہ سیکنڈ ڈویژن میں 9ویں کے امتحانات 30 مارچ اور 11ویں تا 12ویں کے امتحانات 15 اپریل سے شروع ہوں گے. اور اس مرتبہ جو ہے وہ کراچی میں 9ویں کے تمام اور میٹرک کے صرف 2 پیپر ای مارکنگ کے ذریعے لیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ دیگر جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کے تمام پیپر جو ہیں وہ ای مارکنگ کے تحت ہی لیے جائیں گے. اور اس طرح سندھ حکومت نے پہلی مرتبہ جدید واٹر مارکنگ سسٹم نافذ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے, جس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. بہت شکریہ انور خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. میں تو اس بات پہ بڑا حیران اور سرپرائزڈ ہوں کہ یہ واٹر مارکنگ سسٹم اب جا کے اور اسے انتہائی جدید بتایا جا رہا ہے. یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ واٹر مارکنگ تو بیسک چیز ہوتی ہے جو آنسر شیٹس پہ کوشچن پیپرز پہ ہوتی ہے, اور یہ اب سندھ میں کیوں نہیں تھی؟ میں تو یہ بڑا پریشان ہوں. اب کیا کریں اس میں مزید کیا بات ہے. ہاں اب ذرا آج کو بتا دیں آپ کو, آج ایک اور اہم دن ہے. آج ورلڈ تھیٹر ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں, اور نہ صرف تھیٹر میں کام کرنے والے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کا یہ دن ہے بلکہ نئے خیالات, تخلیقی رویشوں کو متعارف کرانے کا بھی موقع ہے. اچھا, تھیٹر کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر آ کر ان کو جو ایک انسٹنٹ فیڈ بیک ملتا ہے. اب تو خیر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کو انسٹنٹ وہاں پہ لوگوں کے لائیو کامنٹ آ رہے ہیں, لیکن ایک وہ وقت بھی تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا, جب انٹرنیٹ نہیں تھا, تو لوگ تھیٹر کے ذریعے جی اپنی اداکاری کا, اپنے فن کا اظہار کرتے تھے. تھیٹر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فن اداکاری جو ہے وہ سب سے مشکل اور نازک ہے کنسیڈرنگ آل دا ادر میڈیمز, کیونکہ ایک تو فی البدیہہ آپ کو بولنا ہے, دوسرا آپ کو امپرووائز کرنا ہے, تیسرا آپ کو پوری اسکرپٹ یاد کرنی ہے. آپ کے ایکسپریشن, اسکرپٹ, ڈائلاگ, ڈلیوری, ہر چیز آن پوائنٹ ہو رہی ہے جس طرح لائیو جا رہے ہیں آپ, اور آپ اپنے اسکرپٹ سے پڑھ نہیں سکتے. یو ہیو ٹو نو کہ آپ کا اسکرپٹ کیا ہے, آپ کی لائن ہے, اور ٹائمنگ میچ کرنے ہوتے ہیں.
کامیڈی میں کہتے ہیں جی ٹائمنگ بڑا میچ کرتی ہے، میٹر کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی کہ آپ نے کس ٹائم پہ برجستہ کون سا جملہ بولنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. حاضر جوابی آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے آلسو اگر آپ کو سامنے والا کردار جو ہے وہ اگر کسی جگہ پہ لیک کر رہا ہے، کوئی ڈائلاگ اوپر نیچے ہو گیا، تو فوری طور پر جو آپ موقع پہ امپرووائز کرتے ہو اس کے لیے آپ کا دماغ حاضر ہونا، کیئرفل ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو تھیٹر کے اس لیے ہم کہتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں انہوں نے پھر اپنا نام اور جو اپنا کام ہے وہ امر بھی کیا آگے چل کے، اور ان کی اتنی ایک اسٹرینوس ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اور اتنی پختگی ہوتی ہے ان کے کام کے اندر کہ ان کا پھر مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. اور سائم ایک زمانہ تھا جیسے فلمز میں ہاؤس فل جاتا ہے، ٹکٹس لے کے لوگ پورا سینما ہالز بھرے ہوتے تھے، اسی طریقے سے تھیٹر بھی بڑا مشہور و معروف رہا ہے. اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو بہت زبردست اچھا کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ اندر مقصود صاحب کے لکھے ہوئے جو ہم دیکھتے ہیں ڈراماز جو ہوتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے معیاری اس میں کام ہو رہا ہے. کراچی آرٹس کاؤنسل کی اگر ہم بات کریں اور دیگر تھیٹر کی آرٹس کاؤنسل میں اتنے اچھے ڈراماز چل رہے ہیں، ماڈرن ایج نیو ایج ڈراماز چل رہے ہیں. اور یہ جو تھیٹر کا ریوائول ہے نا، یہ اب میں اس کو مجھے لگ رہا ہے کہ اس تھیٹر کا ریوائول ہو رہا ہے. نیو فینسی تھیٹرز بن رہے ہیں، کافی شاپس کے اندر بن رہے ہیں، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جہاں پر نوجوانوں کا بہت جانا ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فینسی تھیٹرز بن رہے ہیں جہاں پر شیکسپیئر کے پلیس چل رہے ہیں، یہاں پر نیو ریٹن پلیس چل رہے ہیں، پھر ریوائولز چل رہے ہیں پلیس کے، فیوژنز چل رہے ہیں پرانے اور نیو پلیس کے. تو بڑا زبردست ہم اس کو ایک تھیٹر کلچر کو دوبارہ سے ریویمپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا چلیں جی واپس آپ کو کراچی لے آتے ہیں، اور جب کراچی لاتے ہیں تو وہاں سے کچھ انوکھی ہی واردات. ابھی آپ نے دیکھا تھا نا وہ پھول بیچ رہا ہے، پھول کے بعد وہ جو کیا کرتا ہے لڑکا موٹر سائیکل چوری سیکنڈز میں کر کے لے جاتا ہے، تھک ہار کے وہ کسی بائک پہ بیٹھ جاتا ہے پھول بیچنے والا، پھر وہ موٹر سائیکل لے جاتا ہے. اب پولیس نے کراچی میں کا علاقہ ہے گلبہار، وہاں سے جی پتھر سے اے ٹی ایم توڑنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے. یہ پہلی بار آپ نے سنا ہوگا، یہ صرف کراچی میں ہی ہو سکتا ہے. منظر آپ دیکھ لیں، باقاعدہ طور پہ وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں اس کو توڑنے میں، اس کے بعد وہ پکڑے بھی گئے. اچھا انہوں نے اچھا خاصا کھول بھی لیا اے ٹی ایم. میں تو اس بات پہ بڑا سرپرائز ہوں کہ پتھر سے ہی کھول لیا، اور وہ کیسے ایک جگہ پر فکس ہو گئے. نذیر شاہ تفصیلات سے آگاہ کریں گے. نذیر، یہ شخص اپنی نارمل مینٹلی اسٹیبل ہے یہ شخص، یا پھر یہ کوئی منشیات کا افرادی شخص ہے؟ کیا تھا یہ سارا معاملہ؟ نہیں دیکھیں، یہ سابقہ مجرمانہ رکھنے والا ملزم ہے جس نے گلبہار میں پتھر کے ذریعے اے ٹی ایم مشین توڑ کر اس سے کیش لوٹنے کی واردات کی ہے، اور پولیس نے اس واردات کو ناکام بناتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے. اس سے پہلے کہ ملزم کیش ٹرے تک پہنچتا، پولیس ملزم تک پہنچ گئی. ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ ملزم نجی بینک کے اے ٹی ایم میں واردات کے لیے جب آیا تو اس کے پاس ایک پتھر موجود تھا، اس نے اے ٹی ایم اسکرین اور دیگر حصوں کو توڑنا شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیش کے ڈرارز تک بھی پہنچ گیا اور انہیں نقصان پہنچایا، اور وہ تقریباً ڈرارز تک پہنچ چکا تھا. اسی دوران جب الارم بجا تو فوری طور پر پولیس کو طلب کیا گیا، اور پولیس جب وہاں پہنچی تو اس کے پاس کوئی اوزار کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک پتھر تھا جس کے ایجز سے وہ اس مشین کو تقریباً نقصان پہنچا چکا تھا. اس سے قبل یہ ملزم موٹر سائیکل لفٹنگ کے مقدمات میں گرفتار ہو چکا ہے. سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی اس کا حاصل کیا جا رہا ہے، اور ایس ایس پی سینٹر ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش کے لیے اس کو تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا جو اب اس سے مزید تحقیقات کر رہے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر شاہ. اور دنیا بھر میں جو کرمنل ایکٹس ہیں نا ہمارے یہاں پر، وہ بڑے ایسے لگتے جیسے پیس آف کیک ہے. مطلب میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی پتھر کے ساتھ کبھی اے ٹی ایم مشین کھولنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ بھی ہو گیا کراچی میں. اچھا یہ تو آپ ساری صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں. میں ابھی تک ایکچولی وہ کہتے ہیں نا وہ واٹر مارک پہ ہی پھنسی ہوئی ہوں. میں نے سوچا یہ کب ایکچولی اس کا استعمال شروع ہوا، اوریجن کیا تھا. جی 1282 بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتنی سینچریز گزر گئی. کیمبرج بورڈ میں یہ تو واٹر مارک کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ تو باقاعدہ بار کوڈز ہوتے ہیں آپ کی آنسر شیٹس کے اوپر، آپ کے کوسچن پیپرز کے اوپر بار کوڈ سکینز ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کس سینٹر میں یہ پیپر گیا ہے، کہاں سے یہ نکل کے آیا تھا. اور ہم ابھی جدید واٹر مارک 1282 سے شروع ہوا ہوا ہے اور ہمارے جدید طریقے سے سندھ میں نافذ کیا جائے گا. چلیں جی ہم آپ کو بتاتے ہیں، وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کے لیے پاک حج موبائل ایپ پر طبی سوالنامہ جاری کر دیا ہے، اور ترجمان کے مطابق تمام عازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آج یعنی جمعے تک یہ سوالنامہ لازمی مکمل کریں. سوالنامے میں عازمین حج کو مختلف بیماریوں سے متعلق ہاں یا نہ میں جوابات دینے ہوں گے تاکہ ان کی صحت کے مطابق طبی سہولیات جو ہے وہ بہتر طریقے سے فراہم. اچھا، پھر اس فارم میں بلڈ پریشر، امراض قلب، شوگر، دمہ،
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھائرائڈ سمیت دیگر امراض سے متعلق معلومات طلب کی گئی ہیں. پاک حج موبائل ایپ میں حج ویزا پرنٹ کرنے کا لنک بھی شامل کر دیا گیا ہے. ایپ پر حج پروازوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے. انٹرفیس ایپ کا بہت آسان ہو گیا ہے, ایزی ٹو یوز ہے, یوزر فرینڈلی ہے. تو اب اگر آپ کے پاس پہلے والا تھا تو اس کو اپ گریڈ کر لیں, اب اگر نہیں تھا پہلے والا بھی تو اس کو آپ دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ریویمپڈ ایپلیکیشن ہے. معلومات بہت سی شامل کی گئی ہیں اس میں. نیو عازمین حج کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عام اعلانات اور اپڈیٹس کے لیے باقاعدگی سے پاک حج موبائل ایپ کا استعمال جاری رکھیں. تو آپ اگر کسی کنفیوژن سے بچنا چاہتے ہیں, کسی اسکیم سے بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ حج آبویسلی ایک کافی لمبے ٹائم کے ایک مطلب لانگ پروسیس ہوتا ہے حج کا, اس میں بھی کافی ریچولز بھی ہوتے ہیں, اتنے سارے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں, تو یہ بڑا آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی. تو یہ بڑی زبردست ایپ ہے, اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. باقی یہ کہ جی ہم بھی دعا گو ہیں کہ جو جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے, خاص طور پہ جو معیشت ہے وہ کس طرح متاثر ہوئی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگوں کے لیے پیٹرول خریدنا, اس کے بعد دیگر ضروری اشیاء خریدنا وہ مشکل ہو گیا. اور اس عید پر تو بتایا جا رہا ہے اتنی خریداری بھی نہیں ہوئی ہے. بھائی عیدی اکانومی بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے, لوگوں کے پاس عیدیاں ہی جمع نہیں ہوئی, تو وہ بھی بڑی پریشانی ہے لوگوں کو. تو یہ سب معاملات زندگی ہیں, خوشی غمی بھی زندگی کا حصہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم دعا وہ یہ ہے کہ پلیز اللہ تعالیٰ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھوڑی سی عقل دیتے ہیں اور وہ کچھ اب سین فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں اور اپنی انڈیسائسونیس ختم کریں اور اپنے وہ پیسے بنانا بند کریں. چلیں جی, یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.